حتیٰ کہ اسلام سے خارجی فرقے بھی اس کو پڑھتے ہیں، مطلب ان کے لیے بھی نماز فرض ہے۔ گو انہوں نے اختلاف کیا اس کی تعداد میں 5، 3 یا 2 یا 1، لیکن بہرحال ان کے نزدیک بھی نماز فرض ہے۔ مطلب کہ نماز کی فرضیت میں کسی کو اختلاف نہیں اس امت کے اندر اور اس امت سے خارج فرقوں میں بھی۔ لیکن افسوس یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ یہ نماز فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار نہیں ہے، اور اس کو چھوڑنے والے کا حال یہ ہے کہ اسے کفار یا اسے کافر کہا گیا، اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بکثرت اس عمل کو چھوڑتے ہیں، اور مرد اور خواتین دونوں اس میں ملوث ہیں کہ نماز کا جب معاملہ آیا تو ہم کوتاہی دیکھتے ہیں۔ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ گھنٹہ اور 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں دین کی، بڑی دین کی باتیں چلتی ہیں اور بڑی بحث مباحثے چلتی ہیں، اور اس کے بعد جو اذان ہوتی ہے تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ نماز پڑھ کے آ جائیں، ہم یہیں بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ وہیں تشریف رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر مل گئے اور پھر وہی باتیں چل رہی ہے، دین کی بحث چل رہی ہے اور دین کی سمجھ چل رہی ہے اور دین کی بات چیت چل رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ شخص جو نماز نہ پڑھے، اس تعلق سے ہم لوگوں کا اس معاملے میں علماء کا اتفاق ہے کہ وہ شخص کافر ہے۔ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں شک نہ رہا۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کثرت سے اس عمل کو چھوڑتے ہیں، کہ نماز جیسے عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ اسلام کی فرضیت میں یہ دوسرا فریضہ ہے۔ آج انشاءاللہ اسی نماز کی اہمیت کے تعلق سے بات رکھوں گا۔ میں سمجھتا ہوں شاید اسی نماز کی ہم نے جو اہمیت کھو دی اس کا نتیجہ آج یہ ہوا کہ آج اس کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ جب کسی چیز کی اہمیت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں یا سمجھ نہیں پاتے تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان وہ عمل کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج نماز کا کیا معاملہ ہے کہ ذرا سی باتوں پر باتیں یا کام کر لی جاتی ہے، نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ مطلب ہر کام کا نقصان جو ہوتا ہے وہ نماز کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بازار میں کپڑے خریدی کم نہیں ہوں گے، نماز چھوٹیں گے۔ دعوت میں دعوت نہیں چھوٹیں گی، نماز چھوٹیں گی۔ تجارت میں تجارت نہیں چھوٹیں گی، نماز چھوٹیں گی۔ کام دھندے میں کام دھندہ نہیں چھوٹیں گا، نماز چھوٹیں گی۔ مطلب جب بھی کوئی چیز ترک کرنے کا معاملہ آیا دنیا میں اور نماز میں تو پہلے ہم نے نماز کو ترک کیا، بعد میں دنیا کے بارے میں سوچا۔ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ انہیں خرید و فروخت مصروفیت میں مصروف ہے۔ کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے کہ ان کا میک اپ خراب ہو جائے گا نماز کے، اس لیے وضو کرنا ہوگا۔ کچھ لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ اس لیے وہ بہت زیادہ تیار ہو کے بازاروں میں اور محفلوں میں گئے ہوئے، وضو کرنے سے جو ہے ان کی پوری جو زینت خراب ہو جائیں گی، وضو میں جائیں گے تو سب بال خراب اور یہ خراب۔ تو لوگ مطلب گویا ہر معاملہ آ کر جو چیز کو نقصان ہو رہا ہے، جس چیز پر ضرب پڑ رہی ہے وہ نماز ہے، اور باقی سارے معاملے تمام ہمارے چل رہے زندگی کی۔ تجارت ہے تو تجارت رہیں گی باقی، نماز چھوٹیں گی۔ دعوت ہے تو دعوت رہیں گی باقی، نماز چھوٹیں گی۔ بازار ہے تو بازار سے نہیں نکلیں گے ہم بلکہ نماز چھوڑ دیں گے۔ اور کئی بار لوگوں کو دیکھا گیا کہ مسلسل نماز نہیں پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ بات بالکل ہمارے سامنے ہے کہ لوگ کچھ ایسے بھی ہم میں جو عید سے عید نماز پڑھتے ہیں، اور افسوس یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ عید پر بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ جو نماز رمضان میں ہوتی ہے نا، یہ مت سمجھے کہ رمضان میں سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ رمضان جیسے مہینے میں بھی بمشکل اس کے ابتدائی 1 ہفتہ اور اس کے آخری 1 ہفتہ بمشکل 40 سے 50% مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا ابتدائی 1 ہفتہ اور بعد کا اس لیے کہا میں نے کہ وہ بیچ میں جو آتا ہفتے کے بعد جو روزے آتے ہیں پھر نماز گل رہتی ہے، یا 10 دن بس لے لی زیادہ سے زیادہ۔ جب میری تراویح ختم ہوئی ایک قرآن میں نے کہیں تو بھی کیسے تو بھی سن لیا، بس اب اس کے بعد نماز غائب ہے۔ وہ مشکل 1 ہفتہ اور 1 ہفتہ آخر جب کہ اب ختم ہو رہے ہیں، ذرا کوئی تنبیہ کرتا ہے اب تو پڑھ لو تو ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں۔ اور عید کی نماز کا معاملہ اگر لیں گے تو 60 سے 70% مسلمان پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی 30% مسلمانوں کو اس کی پرواہ نہ ہے۔ تو کیا ایسا شخص جو نماز کو چھوڑے، تارک نماز ہو، صلاۃ یا نماز کو چھوڑنے والا ہو، کیا وہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک؟ لیکن ہم دیکھتے نہ کوئی انہیں کہتا ہے نہ خود کوئی عمل کرتا ہے۔ ایک شخص مسلمانوں کی محفل میں بیٹھا ہے اور خود اٹھ کر نماز کو جاتا ہے، نہ بازو والے کو کہتا ہے، نہ بازو والا اس کی فکر کرتا ہے کہ وہ نماز کو جا رہا ہے، میں نہیں جا رہا ہوں۔ آپ وہ جتنی دیر الگ رہے، کیا وہ مومن رہا جو نماز کو نہ آئے اذان سننے کے بعد بھی بنا کوئی شرعی عذر کے؟ لیکن حالات اسی طرح ہے۔ ایک بار یوں واقعہ ہوا کہ کسی نے گھر میں کتاب لائی ہمارے پاس، گناہ کبیرہ کے تعلق سے ایک باب تھا اس میں۔ جب گناہ کبیرہ کا باب آیا تو چھوٹے ذہن تھے ہمارے، وہ جلدی سے کھولا کہ اس میں ایسے کچھ گناہ ہوں گے جو ہم کبھی نہیں دیکھتے ہوں گے لوگوں کو کرتے ہوئے، جلدی سے اس کو پڑھیں گے کیا کیا ہے وہ گناہ کبیرہ، تاکہ اس میں ایسے گناہ ہوں گے جو ہم نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے۔ اور وہ کتاب اٹھائی، گناہ کبیرہ کا باب جلدی سے کھولا اور دیکھا تو سب سے پہلے لکھا نماز چھوڑنے والا۔ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے؟ ایک چھوٹا ذہن بچے کا یہ تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ گناہ کبیرہ نماز ہے، لیکن یہ تو کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ ہمارے اطراف ہم نے کس کو بھی نہیں پایا اس کو پڑھتے ہوئے، اور یہ تو سب سے پہلا گناہ ہے۔ دوسرا روزہ چھوڑنا اور زکوٰۃ چھوڑنا اور حج کو چھوڑنا۔ تو ایک ذہن جو چھوٹے بچے کا ہوتا ہے، ایک چیز عجیب لگی
کہ یہ چیزیں تو ایسی ہے جو گناہ کبیرہ نہیں، ہم سمجھتے تھے عام بات ہے۔ گناہ کبیرہ تو وہ گناہ ہوں گے جو ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے، جو کبھی سوچے نہیں ہوں گے، جو ہمارے سمجھ میں نہ آئیں گے، جو ہم نے کبھی جو ہے تصور بھی نہیں کیا کبھی پائیں گے۔ لیکن جب وہ کھولا کتاب تو پتہ چلا نماز، اور کتنا عام ہے یہ۔ آج ہر شخص دوسرے پہ الزام نہ لگاتے ہوئے، دوسرے کی طرف انگلی نہ کرتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانکے، کوئی بھی دوسرے وہ نہیں پڑھتا اور یہ نہیں پڑھتا، پڑوسی نہیں پڑھتا اور بھائی نہیں پڑھتا، چھوڑ دیجیے سب کو، صرف میں کیا کر رہا ہوں، میری نماز کا کیا حال ہے، ہم کو وہ سوچنا ہے۔ آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی، میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، کہیں میری تجارت تو مجھے نمازوں سے نہیں روک لیتی ہے، کہیں میرا بازار جانا مجھے نماز سے دور تو نہیں کر دیتا ہے، کہیں میری خرید و فروخت نماز سے دور تو نہیں کرتی مجھے۔ یاد رکھیے ایسی تجارتیں، ایسی خرید و فروخت اور ایسے معاملات، ایسے کام کبھی آپ کو کامیابی نہیں دیں گے جو نماز سے آپ کو روکتے ہیں۔ لیکن آج نماز چھوڑنا عام بات ہو گئی ہے، اتنی عام کہ میں سمجھتا ہوں اس سے عام کوئی چیز میں نے نہ دیکھی ہو، اتنا عام ہے نماز کو چھوڑنا۔ اور یاد رکھیے گناہ کبیرہ ہے، اس کا گناہ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے۔ چونکہ آج اہمیت ہی ہے، میرا درس کا عنوان ہے نماز کی اہمیت، میں دونوں ہی باتیں رکھوں گا تاکہ اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے اور جو سخت سزائیں اس کی ہے اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی اہمیت آج ہم سمجھ سکیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں جو ہے ایک فرض سے روک دیتی ہیں، جو کہ ایسا فرض ہے جو کسی حال میں معاف نہیں۔ یاد رکھیے اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیادیں، اسلام کے پائے، اسلام کے ستون، اسلام کے پلر 5 چیزوں پر ٹکے ہوئے اس کا پورا چھت، 5 پلر ہے اس کے 5 ستون ہیں۔ بنی الاسلام، اسلام کی بنیادیں 5 ہے۔ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ کوئی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہوں، پہلا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دیں، والحج، اور حج کرے، اور پھر کہا وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتیں گنائیں اس میں سے 5۔ اور یاد رکھ لیجئے ان 5 میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتی۔ حج کا معاملہ یوں ہے کہ ایک انسان کی استطاعت ہے تو حج کریں گا، استطاعت نہیں حج نہیں کریں گا، ساخط ہو گیا معاملہ۔ زکوٰۃ وہ دیں گا جس کو اللہ نے مال و دولت دی، مال و دولت نہیں زکوٰۃ ساخط ہے نا۔ روزہ صحت ہے تو روزہ ہے ورنہ روزہ ساخط۔ لیکن توحید پہلا، گواہی شہادت، اور دوسرا نماز، یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ کھڑے رہ کر پڑھیں گے، کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں گے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیں گے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھیں گے، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے، ذہن میں پڑھیں گے اگر دماغ کام کر رہا ہے تو۔ چھوٹ نہیں ہے اس کی، زکوٰۃ کی چھوٹ ہے، مال نہیں ہے زکوٰۃ نہیں ہے، مال نہیں ہے حج نہیں ہے، صحت نہیں ہے روزے نہیں ہے۔ لیکن توحید، شہادت اور نماز یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، کسی حال میں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جس چیز کو اتنا فرض کیا اور جس چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تڑپ رہی، اس چیز کو چھوڑنا سب سے آسان کام ہے آج ہمارے لیے، سب سے آسان کام۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات میں، بالکل سب کچھ ہمارا چھوٹ سکتا ہے یا سب کچھ ہم جو ہے اس کی نماز لیکن جو ہے ہم ادا نہیں کریں گے، سب کچھ چھوڑ دیں گے، نماز کو چھوڑ دیں گے، ہر کام کے لیے ادنا سے ادنا کام کے لیے نماز چھوڑی جاتی ہے، لیکن نماز کے لیے کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی کام ہم نے چھوڑا۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے خطبے میں چند آیتیں قرآن کی تلاوت کی، ایک کے بعد اس کا معنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے چند احادیث رکھتا ہوں تاکہ اس نماز کی اہمیت ہمارے ذہن و دماغ میں آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں الذین یؤمنون بالغیب، کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے، اور پھر ان کی صفتیں بتاتا ہے۔ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، مومن کی پہلی صفت ہے ایمان لاتا ہے غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مومن کی سب سے دوسری صفت بتائی، پہلے تو ایمان لانا، اور ایمان کے بعد جو سب سے دوسری صفت بتائی وہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی کافر آیا اور اسلام قبول کیا، آپ نے سب سے پہلا کام اسے کلمہ پڑھایا اور دوسرا کام غسل کرا کے اسے نماز پڑھائی۔ مطلب ایک شخص ابھی اسلام میں آیا ہے، ابھی اس کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن نماز پڑھائی گئی اس کو۔ یہ اہمیت بتا رہا ہے اس چیز کی کہ یہ معاف نہیں ہوتی ہے۔ وہی بات اللہ نے بیان کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ عمر بن خطاب ایمان لائے، رسول اللہ نے نماز پڑھائی۔ جو بھی ایمان لائے واقعہ اٹھا لی صحابہ اور صحابیات کا، آپ نے نماز پڑھائی۔ یہ تو مومنوں کی صفت ہے، غائب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، شان سے، فخر سے، میں ایمان والا ہوں، اور کافروں پہ دم بھرتے ہیں کہ ان سے پہلے ہم جنت میں، یا یہ جہنم میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، اور کیوں نہ ہو ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن کیا اعمال کی وجہ سے جیسے اسلام نے بتایا؟ کیا اس کی بنیادوں کا خیال کیا کبھی؟ یہ بات بڑی عجیب ہے۔
یہ سوچ تو بڑی اچھی ہے کہ جنت میں ہم سب جائیں گے، لیکن کیا ویسے اعمال کر رہے ہیں ہم جنتی؟ اور الحمدللہ یہ جنت کی سوچ ہم سب میں پائی جاتی ہے، لیکن کیا ویسے اعمال بھی کر رہے ہیں ہم جو جنت لے جائیں ہمیں؟ اعمال چھوڑ دیں گے اور جنتی خواہش رکھیں گے تو یہ تو صرف خواہش ہی رہی۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک شخص انگور کے جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور انتظار کرتا ہے منہ کھول کے کہ انگور اندر گریں گا۔ کتنا چانس ہے کہ انگور اس کے منہ میں گریں گا؟ پروبیبلٹی نکالیے اس سے، کتنا امکان ہے کہ وہ انگور اس کے منہ میں سیدھا گریں گے؟ ہو سکتا ہے گرے بھی تو سڑ کر گرے، ہے نا؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کوشش۔ تو ہم خالی ایمان کا تصور کریں اور جنت کا تصور کریں اور کوشش نہ ہو ایسی، تو یاد رکھ لیجیے پھر یہ تصور، یہ خیالات بے بنیاد رہیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور اللہ کو ہم یہ نہیں کہتے ہیں اللہ ہم نے تو جو ہے بڑا سوچ رکھا تھا جنت کے بارے میں، اللہ کہیں گا کیا ویسے عمل کر کے آیا ہے؟ بہرحال تو اس قرآن کی آیت میں سب سے پہلے جو حکم دیا گیا مومنوں کی صفت بتائی گئی، ایمان کے بعد وہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا۔ تو نماز کا قائم کرنا مومن کی بڑی اہم صفت ہے۔ مومن تھوڑا سا لوگوں کے سرکان یہ جو ہے مومنوں کی اہم صفت ہے۔ اب اسی طرح سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 23 اس کے آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، بلکہ اس سورت کی سورہ مومنون کی پہلی آیت تھی، اللہ سبحانہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے، کامرانی کو پہنچ گئے کون؟ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہوئے جو ایمان لائے۔ اور دوسری صفت جیسی ایمان کی بات بیان کی کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشیت سمجھتے اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں کیا کہا؟ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں 3 نمبر کی آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی قرآن میں نماز کا ذکر آیا کچھ نہ کچھ اس کے آگے پیچھے ضرور آیا، نماز قائم کرتے ہیں، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی باتیں آگے پیچھے ضرور آتی ہیں جب بھی نماز کا تذکرہ آتا ہے۔ تو وہاں کا قائم کرتے ہیں، یہاں کا خشوع اختیار کرتے ہیں، مطلب پورے دل اور ذہن اور اعضاء اور جوارح سب کچھ ان کا نماز میں ہوتا ہے، کچھ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، سب ان کا نماز میں ہے جب کھڑے ہیں نماز کے، تو نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں۔ تیسری آیت جو تلاوت کی تھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 107 تھی، بلکہ ایک سورہ ماؤن سورہ نمبر 107 اس کی آیت نمبر 4 تھی، جس میں اللہ سبحانہ فرمایا فویل للمصلین، لعنت ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے جہنم ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سے غفلت کرتے ہیں۔ یہ نمازیوں کے لیے۔ اور کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں، غفلت کرتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، یا پڑھتے بھی تو ان کا ذہن و دماغ اس سے باہر ہوتا ہے۔ اور آگے الذین هم یراؤون، اور نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائے کہ ہم نمازی ہیں۔ تو کہیں معاملہ ہمارا ایسا تو نہیں ہو گیا کہ جو تھوڑی بہت نماز ہو رہی وہ شرما شرمی میں ہو رہی کہ ابا پڑھتے بول کے بچہ پڑھ لے رہا، یا پورا خاندان نماز پڑھتا ہو کہ مجبوراً مجھے بھی جانا پڑ رہا ہے، یہ نماز کا کوئی ثواب نہیں۔ سب جا رہے بول کر میں بھی نماز کو جا رہا ہوں، یہ نماز کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کو دکھانے کی نماز ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھی گئی نماز۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام، سب سے پہلا حساب جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کریں گا وہ نماز ہے۔ سب سے پہلا حساب و کتاب اللہ جو اپنے حقوق کے بارے میں بندوں سے پوچھیں گا یا کریں گا وہ ہے نماز۔ اگر یہ ہوئی پوری تو اس کے بعد کا معاملہ آسان ہے، اور یہ نہ ہوئی تو اس کے بعد کا معاملہ صرف ہم تصور اور سوچ سکتے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں آپ سے؟ سب سے پہلا حساب و کتاب جو قیامت کے دن آخرت میں ہوگا کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا۔ اب سوچئے اس کے لیے کیا تیاری ہوئی ہماری۔ ایک آدمی ہے جس کو اکاؤنٹس کیپنگ پہ حساب و کتاب پر رکھا گیا، اور اس کو سال کے آخر میں حساب و کتاب بتانا ہے، اور اس نے کچھ نہ لکھا ہو، اور حساب و کتاب کا وقت آ گیا اور اوپر سے اتھارٹی کا حکم آیا، بتاؤ کیا بتائیں گا وہ اپنے اوپر والوں، اپنے حاکم کو کیا بتائیں گا وہ؟ میں نے کچھ نہیں لکھا۔ تو ہر شخص یہ سوچے میں اپنے رب کے سامنے جب پہلا ہی معاملہ، سب سے پہلا حساب کتاب جو ہوگا انسان کا وہ ہے نماز، اگر اس پہلے ہی معاملے میں فیل ہو گیا تو اپنے رب کو آگے کے معاملات میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ فرسٹ سٹیپ میں اگر بولتے ہیں نا فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن، پہلا جو آپ بتائیں گے جس طرح سے وہی آخر تک چلیں گا معاملہ آپ کا، جیسا آپ پیش کریں گے اپنے آپ کو پہلی بار وہی آخر تک لوگوں کے سامنے چھوی ہوں گی آپ کی۔ تو اللہ کے سامنے کیا دیں گے ہم؟ نماز ہی نہیں ہے ہماری، بلکہ اللہ کے رسول نماز دیکھی جائیں گی، اگر کم پڑھیں گی تو اللہ کہیں کو اور نمازیں ہیں اس کی وہ بھی ڈال دو اس میں لا کر، اور اگر نہ ہوئی تو یہ بہت خطرناک بات ہوگی، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ جب پہلا ہی معاملہ حساب و کتاب میں گڑبڑ تو بعد کے معاملے کا کیا ہی سوچنا، اور اللہ سے پھر کیا رحمت کی امید اور جو ہے مغفرت ہم سوچیں گے، جبکہ پہلا ہی معاملہ جب اللہ حساب کریں گا فیل ہے، چلو 2 5 4 سوالات ہونے کے بعد کچھ گڑبڑ ہوتی تو معاملہ سمجھ میں آیا، پہلا ہی معاملہ ہی تو نماز کیا کر کے آیا؟ نماز
اے اللہ کچھ بھی نہیں، خلاص جاؤ پھر جہنم، تمہارے لیے جنت نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت رہی، کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، ارحنا بہا، کہ اے بلال نماز پڑھو اور اس سے جو ہے مجھے راحت پہنچاؤ۔ اے بلال تم نماز پڑھو اور اس سے مجھے راحت پہنچاؤ، مطلب تم نماز پڑھو اور جب تم نماز پڑھو گے تو میرے لیے آسانی ہوں گی کہ میں تمہاری سفارش کروں گا، اور جب میری امت نماز پڑھیں گی تو میری آسانی ہوگی، میں ان کی سفارش کروں گا اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، میں جنت لے جاؤں گا۔ میری آنکھوں کو ٹھنڈک دو، اے بلال نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں، اور رسول اللہ نے جو نمازی ہے اس کے تعلق سے جو ہے جنتی ہونے کی ضمانت لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جو نمازی ہے اس کے جنتی ہونے کے تعلق ضمانت لے لی، اور آپ یوں فرماتے ہیں ربی بن کعب رضی اسلمی رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آتے جاتے ہیں، آپ کا وضو کا پانی لے کے چلتے ہیں، رسول اللہ کی خوب خدمت کرتے ہیں۔ تو ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ان سے کہا، یوں کہا کہ ربیہ کیا مانگتے ہو مانگو آج مجھ سے، کیا چاہیے، اتنی خدمت کرتے ہو تم میری، کیا چاہیے مجھ سے تم کو؟ تو کہا اللہ کے رسول بس جنت چاہیے مجھے۔ تو کہا پھر ٹھیک ہے، اگر تم جنت چاہتے ہو تو سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو۔ کیا معنی ہوا؟ سجدوں کے ذریعے، ورنہ لوگ ایسی احادیث لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے اللہ کے رسول دیتے ہیں، کہا نا مانگو، کیا معنی ہے؟ کہا کہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، مطلب کہ تم نماز قائم کرو اور فرائض نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرو تاکہ قیامت کے روز میرے لیے آسانی ہو، میں تمہاری سفارش کروں۔ سمجھا بھی حدیث کا معنی؟ کہ ربیہ نماز سجدوں کی اضافہ کرو، کثرت سے سجود کرو، مطلب کثرت سے نماز پڑھو تاکہ میرے لیے آسانی ہو تمہاری سفارش کرنا، اللہ کے پاس شفاعت کرنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں لوگ رسول اللہ کی شفاعت کے نعرے بھرتے ہیں اور نماز غائب ہے۔ رسول اللہ اپنے صحابی خاص کو جو آپ کی خدمت کر رہے کیا کہہ رہے ہیں؟ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، اس کے بغیر میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اور لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ کا نعرہ بھر رہے ہیں اور دم بھر رہے ہیں اور ایک بھی نماز نہیں ہے، ان کے بڑے کیا اور ان کے چھوٹے کیا، نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ اور کیا تو پھر رسول اللہ شفاعت کریں، رسول اللہ فرماتے میری شفاعت چاہتے ہو تو امت والو جی سن لو، سجدوں بکثرت سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، مطلب زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو تاکہ اللہ کے سامنے میں تمہاری سفارش کر سکوں۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہتا ہے اور جنت کا جو وعدہ اللہ کے رسول نے کیا وہ چاہتا ہے ضمانت، تو وہ نماز قائم کرے اور کثرت نماز پڑھے، کثرت سجود سے مراد زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھے۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی صفت نماز بتائی قرآن میں، یاد رکھیے کامیاب لوگوں کی صفت نماز ہے۔ اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون، کامیاب اور فلاح ہو گئے ایمان والے، اور پہلی صفت کیا بیان کی؟ الذین هم صلاتهم خاشعون، کہ نماز خشوع سے پڑھتے ہیں۔ تھوڑا سا بازو نماز جو ہے خشوع سے پڑھتے ہیں، تو مطلب قرآن نے کامیاب لوگوں کی صفت کیا بیان کی؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو اگر دنیا میں آپ کسی کو کامیاب سمجھتے ہیں جو نماز نہیں قائم کرتا تو بھول جائیے اللہ کے نزدیک وہ کامیاب نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی شرط کامیابی کے لیے ایمان اور دوسرا نماز، ایمان لائے پھر نماز پڑھے اس کے بعد، اور خشیت سے پڑھے، خشوع اور خضوع سے پڑھے۔ آئیے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ نبی جب رنج اور غم ہو انسان کو اور تکلیف اور دکھ ہو تو کیا کریں؟ نماز قائم کریں، یہ اس میں راحت دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد چاہو، نماز صبر اور نماز کے ذریعے، اللہ سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق حدیث میں آتا ہے جب بھی آپ کو کوئی تکلیف آتی، مصیبت آتی، پریشان ہوتے، فوراً نماز پڑھتے سجدے میں گر جاتے اپنے رب کے سامنے۔ آج کتنی بار ایسا ہوا کہ کوئی مصیبت ہم پر آن پڑی اور ہم کبھی سجدے میں گرے اپنے رب کے سامنے، اللہ کی ادھر ادھر بھاگتے، یہاں اور وہاں جاتے ہیں، اوپر اور نیچے پکارتے ہیں، موبائل اور فون گھماتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے سامنے کبھی جھکے؟ اس کے بعد سب کیجیے، آپ جھک جائیے پہلے اپنے رب کے سامنے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اللہ، اے بندو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد چاہو، مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو یہ نماز ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر دکھ جو ہے علاج ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سن لیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیادیں ڈالی اور دعا کرتے ہیں اپنے رب سے اور کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا جو ہے تو نماز کا جو ہے قائم کرنے والا بنا۔
اے اللہ مجھے اور میری ذریت، میری اولاد کو تو جو ہے نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی آل اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم نے تو اپنی دعاؤں میں یہ چیز مانگی، اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا، میری آل اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ ارے یہ تو اللہ کے نبی ہے ابراہیم علیہ السلام، یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری آل اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ کتنا ہے میں مانوں گا یہ؟ جبھی تو ابراہیم علیہ السلام دعا خود اپنے لیے نہیں، اپنی آل اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ اور نبیوں کی دعا کوئی عام دعا نہیں ہوتی ہے، بہت خاص دعائیں نبی مانگتے ہیں، اور اللہ نے ان کی خاص دعاؤں کو جو اپنے قرآن میں دہرایا تاکہ لوگ جان لیں یہ دعائیں ہیں، یہ مانگنا چاہیے اللہ سے۔ تو کیا مانگا ابراہیم علیہ السلام نے رب سے؟ اے اللہ مجھے اور میری ذریت، میری آنے والی نسلوں کو تو نماز کا پابند بنا، نماز کا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اس کی آیت نمبر 55 میں دیکھیے کیا فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام، اور کہتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اسماعیل ایسا اللہ کا بندہ تھا جو اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام جس نبی تعلق سے آ رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے؟ اپنی آل اولاد کو حکم دیتے، یأمرو، ان کو حکم دیتے نماز کا اور زکوٰۃ دینے کا۔ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام بھی یہی دعا کر رہے ہیں، بلکہ حکم دے رہے ہیں اپنی جو آل اولاد کو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اس کی آیت نمبر 132 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کرو اور خود بھی نماز قائم کرو۔ کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حکم دے رہا ہے نبی اپنی آل اولاد کو تاکید کرو اور خود جو ہے اس عمل پر باقی رہو کہ نماز پڑھو، اور خود بھی حکم بھی دو اور خود بھی جو ہے نماز پڑھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ اپنی آل اولاد کو، اپنے اہل کو بھی جو ہے نماز کی اب تاکید کریں۔ ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم نے خود عمل کیا اور اپنی آل اولاد کو تاکید کیا۔ ہم ایک معاملہ اس معاشرے میں عجیب دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کو سمجھاتے ہیں دین اور خود اپنے گھر میں بات نہیں کرتے دین کی۔ تعجب ہے، دوسروں کی عورتوں کو جا کے بات سمجھاتے دین کی، اپنی گھر کی عورتوں کو دین کی بات نہیں سمجھاتے۔ دوسروں کے بچوں کو محلے اور بستیوں میں جا کے دین کی بات سمجھاتے، ان کے بچوں کو بھی لے کر ویسا دین کی بات نہیں سمجھاتے۔ یہاں تو جتنے حکم آ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی بات کریں، اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو حکم دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو اپنی اولاد کو حکم دینے کا حکم ہو رہا ہے۔ تو پہلے کیا کرنا ہے ہم کو؟ نماز۔ ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم نے ایسا حکم دیا اپنی اولاد کو کہ نماز پڑھو، ہم تو یہ دیکھتے ہیں اس کے برعکس، ارے آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ارے جان دو جہنم میں چھوڑ دو۔ ہاں اس کو تاکید کریں گے آپ، جب تک آپ اس کے ساتھ ہیں، جب تک الگ نہیں ہوتا یا آپ میں سے کوئی مر نہ جائے، تاکید کرتے رہے اس کو نماز کی۔ آپ دوسروں کو 70 مرتبہ 100 مرتبہ تاکید کرتے ہیں، اپنی اولاد تو کیوں نہیں کر رہے اتنی مرتبہ؟ کیوں چھوڑ دیا اس کو یوں ہی؟ تو بڑی اہم چیز ہے جو قرآن کی آیت ہمیں سکھا رہی ہوئی ہے، خود پابند بنو اور آل اولاد کو، اپنے اہل کو پابند بناؤ نماز کا۔ ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم نے اس کا کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے، نماز اسلام کا ستون ہے، نماز اسلام کا ستون ہے، یا جو ہے نماز جو ہے یہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، اور یہ بات ہم بار بار پڑھتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز اسلام کا ستون ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ نماز مومن کے لیے آخرت میں نور ہے، برہان ہے اور نجات ہے۔ نماز آخرت مومن کے لیے نور ہے، روشنی دیں گی، برہان ہے، دلیل بنیں گی اللہ کے سامنے، اور نجات ہے، جہنم سے نجات دلائیں گی اور جنت میں لے جائیں گی۔ اور جو نماز نہ پڑھے اس کے لیے نماز نہ نور ہوں گی، نہ دلیل برہان بنیں گی، نہ اس کے لیے نجات ہوں گی۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی اہمیت سمجھاتے ہوئے نماز کی، کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہو ایسا، بخاری اور مسلم نے جو ہے اس حدیث کی روایت کیا، تم میں سے ایک شخص ہے، میں تم سے سوال کرتا ہوں۔ صحابہ سے پوچھا، ایک شخص ہے جس کے گھر کے سامنے سے ایک ندی بہتی ہے، آپ سے فرماتے ہیں ایک شخص سے گھر کے سامنے سے ندی بہتی ہے اور وہ 5 وقت اس میں سے منہ ہاتھ دھوتا ہے یا غسل کرتا ہے، تو کیا وہ کبھی خراب ہوگا؟ گندگی اس پہ لگیں گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل نہیں، وہ تو بالکل پاک صاف شفاف ہو جائے گا، 5 مرتبہ نہا رہا ہے وہ تو کہا ہاں ویسی ہی مثال اس شخص کی ہے جو 5 بار نمازیں پڑھتا ہے، وہ بھی گناہ صغیرہ سے پاک کر دیا جاتا ہے۔
مطلب ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اللہ تمام گناہ صغیروں کو معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں وضو کا پانی جب اس کے جسم میں ٹپکتا ہے تو جو پانی انگلیوں سے ٹپکتا ہے وہ تمام انگلیوں گناہوں کو ختم کر دیتا ہے صغیرہ، اور جو اس کی پلکوں سے ٹپکتا ہے تو تمام صغیرہ گناہ پلکوں کے جھڑا دیتا ہے، اور جو چہرے سے ٹپکتا ہے وہ تمام چہرے کی صغیرہ گناہوں کو جو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہے نماز، کہ نماز ایک سے دوسری بیچ کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ لیکن ایسی باتیں جب بھی احادیث میں اور قرآن میں آتی ہیں اس کا غلط مطلب بالکل نہ لے آپ کہ ایک نماز دوسری نماز کے گناہ مٹا دیتی ہے، مطلب میں ایک نماز کیا دوسری نماز کے بیچ میں گناہ کرتا رہوں گا، اس لیے کہ نماز مٹا دیتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھا گیا پکچر میں جا رہے، پکچر میں کیوں جا رہے آپ؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس سے کیا؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پکچر کب دیکھتے ہیں؟ ہم پکچر کو چلے گئے 3 سے 6 دیکھ کے آ گئے، اس کے بعد پھر نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم گناہ معاف، پھر اس کے بعد مغرب پڑھتے ہیں پھر گناہ معاف، پھر فلاں جگہ جاتے ہیں گناہ معاف۔ تو یہ نماز گناہ معاف کرانے کی چیز نہیں ہے، جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز معاف کرا دیتی ہے۔ اس کو ربر مت سمجھیے آپ، گناہ کرتے جائیں گے اور مٹاتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے غلط اور مٹاتے جائیں گے، بلکہ ہو جائے تو یہ معاف کرا دیتی ہے، لیکن یہ خاص گناہ کرنے کی دعوت نہیں دے رہی ہے کہ گناہ کرو اور میں معاف کرتے جاؤں گا۔ جو جان بوجھ کر کرے اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ ہاں جو صغیرہ گناہ انجانے میں ہو گئے وہ نماز معاف کرا دیتی ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے، جو اس کی ایک فضیلت ہی سمجھ لے اس کے لیے بآسانی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کی نماز تمام بیچ گناہوں کو معاف کرتا ہے، ایک رمضان سے دوسرا رمضان تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کراتا ہے۔ تو اہتمام کیجیے نمازوں کا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبرانی نے اس کو روایت کیا، ایک حدیث میں فرماتے ہیں نماز جو ہے، نماز کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ آنکھ کے خلاف ڈھال ہے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں ایک فرشتہ آواز دیتا ہے لوگوں کو، اٹھو اے لوگوں نماز کے لیے، اور جو ہے اپنے جو ہے آنکھ سے جو ہے اپنے آنکھ کو جو ہے جہنم کی آنکھ کو بجھاؤ، اے لوگوں اٹھو نماز قائم کرو اور اپنی جہنم کی آنکھ کو بجھاؤ۔ مطلب نماز ڈھال بنے گی جہنم کی آنکھ سے، جو نمازی ہوں گا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ ڈھال بن جائیں گے آنکھ۔ اور فرشتہ روز اعلان کرتا ہے لوگوں اٹھو نماز قائم کرو اور جہنم کے خلاف ڈھال بناؤ۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کتنے ہم میں سے جو جہنم سے ڈر رہے ہیں، جب جہنم کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے، اس کا ڈر ہی نہیں پتا تو پھر کیا ڈھال اور کیوں ضرورت اس سے بچنے کی؟ یہ بہت بری بات ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز جو شخص باقاعدہ ادا کرے گا، اپنے وقتوں پر باقاعدہ ادا کریں گا جیسا اس کا حق ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کا جو ہے حساب و کتاب قیامت کے دن جو ہے صدیقین اور شہداء میں ہوں گا۔ ابن جو ہے حبان نے اس کو روایت کی کہ ایسا شخص، رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں عمل؟ تو آپ نے کہا تو نماز قائم کر، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج کر، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روک۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ سب کروں تو کیا ہوگا؟ تو کہا تیرا فیصلہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اس میں ایک چیز کیا گئی اپنے عمل کے اندر، نماز۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہم روزہ رکھ لیتے بآسانی، حج کر لیتے بآسانی، لیکن جو عمل دن رات کا ایسے کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے۔ اور اس نماز کی فضیلت اس سے بھی سمجھ لیجئے کہ ساری عبادتیں آسمان سے نیچے بھیجی گئی، ساری عبادتیں آسمان سے نیچے بھیجی گئی۔ روزے کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، توحید کا حکم آیا، نماز بلا کر دی گئی۔ سارے حکم یوں ہی آئے دنیا میں، لیکن نماز کے لیے رسول اللہ کو بلایا گیا، اور معراج کا جو پورا واقعہ ہوا نماز دی گئی بلا کر، باقی سارے جو فرائض بھیجے گئے نیچے۔ اس کی ایک اور فضیلت جان لیجیے، تمام عبادتیں جتنی بھی ہیں اسلام کی سب قمری عبادتیں ہیں، چاند سے چلتی ہیں۔ چاند آیا رمضان چالو، چاند دیکھا شوال عید کر لی، چاند آیا بقرعید آ گئی، چاند سب چاند سے ہیں۔ لیکن نماز کا معاملہ کیا ہے؟ یہ سورج سے چلتی ہے۔ سورج غروب نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں سے ہٹنے کے بعد، سورج تھوڑا نیچے جانے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد، اور غروب ہونے کے اتنے وقفے بعد۔ تو یہ بھی اس کی فضیلت ہے کہ تمام عبادتیں چاند سے چلتی ہے، یہ عبادت سورج سے چلتی ہے۔ کہ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں کافی نہیں کتنی اہم عبادت ہے یہ، کہ بلا کر دی جا رہی ہے تحفہ، باقی سارے تحفے بھیجے جا رہے ہیں، یہ بلا کر دیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس اس کی اہمیت ہم نے کھو دی اپنی زندگی میں سے۔ اس تحفے کو تو بڑا مناتے ہیں ہم، 27 رجب آتی ہے تو خوب ناچتے گاتے اور خوب کھاتے پیتے ہیں، کیا ملا تھا؟ نماز کا تحفہ۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم پوچھ لے کیا مسلمان کل تو نے خوشی منائی 27 کو، آج 28 کی صبح تو کہاں تھا؟ تو نے تو خوشی منائی نا ایک تحفے کی، وہ تحفہ تو میں سمجھتا ہوں زندگی بھر کا تھا۔ تو پھر کیا جواب دیں گے اس کو کہ بس یہ نہیں ہمارا تحفہ ایسی تھا، ہم صرف ایک بار لیتے، نام لے لیا، معراج کی رات عمل لے لیا تو اس کا تحفہ ملا، اور باقی زندگی میں عمل چھوڑ دیا۔ تحفہ کیا تھا؟ نماز پڑھنا۔ نماز تو نہیں پڑھی اور بڑا جو ہے خوشیاں منا رہے اس کے ملنے کی۔ یہ خوشیاں جھوٹی خوشیاں ہیں، یاد رکھیے، جھوٹی خوشیاں ہیں، صرف اپنے آپ کو بتانے کو میں بھی نمازی ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے آپ۔ اسی طرح آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تعلق سے نمازی کا مقام فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسجد میں آنے والا شخص اللہ کا ملاقاتی ہے۔
رسول فرماتے ہیں مسجد میں آنے والا شخص، یہ طبرانی نے اس کو روایت کیا کہ اللہ کا ملاقاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مہمان اور میزبان پر یہ لازم ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، میزبان پر نوازش کرنا لازم ہے مہمان کی۔ تو ایک شخص جب مسجد جاتا ہے اس کا مقام دیکھیے کیا ہے، وہ اللہ کا ملاقاتی ہے۔ اور جب ایک شخص کسی سے ملاقات کرنے جاتا ہے اس کی شخصیت کے مطابق وہ ملاقاتی کی اہمیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص محلے میں آیا، کہا محلے کا فلاں عزت دار شخص کہاں رہتا ہے؟ وہ کیا، چلیے جناب میں چھوڑتا ہوں، پیچھے بڑھ جائیے، اس لیے کہ وہ شخص کیسا چھوڑ دیجئے، لیکن جس کا پتہ وہ پوچھ رہا ہے وہ اتنا عزت دار ہے کہ مجبوری ہے اس کی مہمان نوازی مجھے کرنا۔ لے جاتے نا، چلیے ان کے مہمان، اور میں آپ کو گھر بتاتا ہوں ساتھ چلتا ہوں، بلکہ اسے دروازے پہ کھڑے کر کے بیل بھی بجاتے ہیں، وہ کوئی آپ سے ملنے ہے جناب، اور پھر چلے جاتے ہیں، مل لیجیے وہ آ گئے۔ تو مہمان جس گھر کا ہو اس کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو جب نمازی نکلتا ہے مسجد کی طرف تو کس کا ملاقاتی ہے، کس کا مہمان ہے؟ اللہ کا ملاقاتی، اللہ کا مہمان ہے۔ تو جو اللہ کا مہمان بننا چاہتا ہے اور اللہ کی مہمان نوازی جنت میں چاہتا ہے تو اللہ کا ملاقاتی بنے اور اللہ کے گھر جائے 5 وقت۔ اور جو نہیں چاہتا تو بہرحال اس کے لیے تو معاملہ رہا ہی، وہ گھر ہی رہے اپنے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو چاہتا ہے وہ چلے نکلے اپنے گھروں سے اور مسجد کی طرف بڑھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت جتاتے ہوئے، اس کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ حکم دیتے ہیں ہمیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بچہ 10 برس کا ہو جائے، بلکہ فرماتے ہیں جب 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تنبیہ کرو۔ کیا آج تک کبھی ہم نے کیا اپنے بچوں کے ساتھ؟ نہیں، ہم تو انہیں بہت لاڑ کرتے ہیں، اسلام نے لاڑ سے منع نہیں کیا کیا، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ خود آخرت میں آپ جنت میں جائیں اور بچہ جہنم میں جلے، تو پھر وہاں کا لاڑ کیجیے۔ نہیں، تم نماز پڑھو گے اس لیے کہ نماز پڑھو گے تو جنت میں رہو گے، تو میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں اور میں بہت محبت کرتا ہوں، تمہارا باپ ہوں، لہٰذا میں سب کچھ کر گزروں گا لیکن تم نماز پڑھو گے۔ یہ ہے اصلی محبت۔ یہ جو محبت کہتے ہیں نا شیطانی ہے، جو نمازوں سے دور کر رہی ہے اور دین سے دور کرتی ہے، اس لیے کہ آپ اسے جنت سے دور کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر، کہ جو یہ عمل چھوڑنے کی وجہ سے جو گناہ ان پر ہوں گا اور آخرت میں جو سزا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو 7 سال کا بچہ ہو، نصیحت چلیے نماز کو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز کے لیے لے جاؤ، پہلے سمجھائیے، اچھے سمجھ کے نماز کے لیے آئے، اور انشاءاللہ جب وہ آئیں گا مسجدوں سے لگا رہیں گا تو انشاءاللہ پھر دھیرے دھیرے وہ نمازی بن جائیں گا اپنی زندگی۔ لیکن یہ والدین کا کام ہے بچوں کو نماز کی طرف راغب کریں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کا ذمہ والدین پر بھی آئے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو نماز نہیں سکھائی۔ یہ والدین کی ذمہ داری میں سے ہے کہ اپنی اولاد کو عبادتیں سکھائے جس میں سے نماز بھی ہے، تنبیہ کریں آپ اپنی اولاد کو۔ لیکن اولاد کو تنبیہ کرنے کا جب معاملہ میں کہہ رہا ہوں تو خود بھی عمل پیرا ہو۔ تو بچوں کو میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ صبح اٹھاتے فجر میں، اٹھو، بچہ اٹھتا چل نماز کو جاؤ، وہ روز نماز کو جاتا اور بولتا ابا خود سوتے روز اور میرے کو اٹھا کے نماز کو بھیجتے۔ تو کیا یہ بچہ نماز کو جائیں گے؟ یہ نماز کو نہیں جاتا، یہ نکلتا ہے مسجد کے پاس گھومتا ہے، ادھر ادھر جائیں گا اور واپس گھر آ جائے گا۔ تو آپ اہمیت بتائیے، جب بچہ بچپن سے باپ کو دیکھیں گا، باپ اٹھ کے بھاگ رہا ہے نماز کے لیے، اس کے دل میں اہمیت آئیں گی۔ اور یاد رکھیے یہ بچپنا ہوتا ہے نا، یہ موڑنے کی عمر ہے۔ ہمارے پاس افسوس ایک معاشرے میں ایک عجیب معاملہ چلا ہے، نہیں بچپن میں کچھ نہیں کہنا، بڑے بات سدھاریں گے۔ مجھے سمجھ نہیں پڑتا کہ ایک لکڑی گیلی ہے اور ایک لوہا گرم ہے، تب مڑتا ہے یا ٹھنڈا ہونے کے بعد مڑتا ہے؟ ایک لوہا گرم ہے، جب اسے موڑ لیتے جس اس میں موڑنا ہے، یا انتظار کرتے پانی ڈال کے ٹھنڈا ہو جائے پھر موڑیں گے اس کو؟ بتائیے۔ تو بچپن تو یہی تو یہ وقت ہے ان کو سدھارنے کا، لیکن کیا بولتے ہیں نہیں بچپن میں جانے دو، بڑے بات سدھاریں گے۔ بچپن میں جس چیز کی اہمیت بچہ دیکھیں گا وہی سیکھیں گا، جو چیز بتائی جائیں گی وہی کام کریں گا۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، آپ کہیں گے بچے کیا سمجھیں گے اتنے چھوٹے چھوٹے؟ بچہ ہے آپ کا، چھوٹا بچہ ہے، 1 سال کا بھی نہیں ہوا ابھی، چھوٹا بچہ ہے 1 سال کا بھی نہیں ہوا، لیکن کیا کرتا ہے وہ؟ ابا کے آتے ہی سب سے پہلے جو چیز ڈھونڈتا ہے وہ کیا ڈھونڈتا ہے؟ وہ موبائل کہاں ہے ابا کا، جیب میں، ادھر، پوری جگہ ہے معلوم ہے کہاں کہاں رکھ سکتے ہیں، پاکٹ میں تو ادھر ڈھونڈیں گا، پینٹ شرٹ اٹھا کے دیکھیں گا اندر ہے کیا، پوچھیں گا کہاں ہے، اس کو بات نہیں کرنا آتی ابھی لیکن اشارہ کریں گا کہاں ہے وہ۔ کیوں ایسا؟ کیوں موبائل مانگ رہا ہے؟ کیا اس کو کیا تربیت دی کہ موبائل ہونا، یا بچپن سے ساتھ لے کے آپ نے دماغ میں موبائل فون دنیا میں کچھ رہتا؟ نہیں، لیکن جب پیدا ہوا تب سے وہ پڑے پڑے دیکھتا ہے، باپ لے کے گھوم رہا، ماں لے کے گھوم رہی، چاچا لے کے گھوم رہے، دادا لے کے گھوم رہے، تو اسے لگا ہاں یہ اہمیت کی چیز ہے، اسے میں بھی لوں گا، اور ابھی اس کو بولنا بھی نہیں آیا لیکن موبائل لیتا اور لگا گھومتا، بات نہیں کرنا ہے لیکن برابر، اس لیے کہ اس نے اپنے بڑوں کو اس کو اہمیت کی چیز مانتے ہوئے دیکھا، لہٰذا اس کے نزدیک بھی اہمیت، حتیٰ کہ اگر انہیں ڈپلیکیٹ موبائل لا کے دیجیے اسی وزن اور اسی سائز کا پھینک دیتے ہو، نہیں لیتے اس کو، اوریجنل ان کی سمجھ میں اتنی پرکھ رکھتے ہو، ابھی 1 سال کی بھی نہیں ہوئی، تو یہ اہمیت کہاں سے آئی ان کے پاس؟ اب جب بچہ بچپن سے دیکھ رہا باپ سوتے پڑا ہے، نہ کبھی نماز سو گیا، تو بچے کیسے سیکھیں گے؟ تو پتہ چلا یہ والدین وجہ بن رہے بچوں کی بے نمازی ہونے کی، وہ نماز نہیں پڑھتے،
کہ تو اگر وہ پڑھتے اس کی اہمیت بتاتے تو ان کے بچے بھی اس کو اہمیت جانتے، اور بچپن سے بچہ نماز پڑھتا کہتا میرا باپ کو میں نے زندگی بھر نماز میں دیکھا۔ بچوں کو دیکھی چھوٹے چھوٹے ماں کے بازو آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، بولنا بھی نہیں آتا، ماں کو دیکھا جھکتے رکوع میں چلے گئے رکوع میں، ماں اٹھی وہ بھی اٹھ گئے، ماں سجدے میں گئے الٹے سیدھے ہوتے گرتے پڑتے گود میں آ جاتی ماں، لیکن وہ عمل کرتے۔ اور کبھی بھی پھر ان کو جب بھی موقع ملا وہ ان کو جہاں بھی جانماز دکھی کہ لے تے کھینچتے شروع کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہا بچہ پڑھنے میں، کیوں؟ اس نے ماں کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھا۔ لیکن اگر ماں کو فیشن پرستی میں دیکھیں گا، ماں کو جو ہے بہائی میں دیکھیں گا، تو بچہ کیوں سیکھیں گا نماز اور روزہ؟ وہ بھی فیشن پرستی اور بہائی میں رہیں گا۔ تو اس بچے کی جو تربیت میں بگاڑ آیا، اس کا عذاب ماں کو ملے گا، اس بچے کو تو ملے گا بڑا ہونے کے بعد، ماں کو بھی ایک حصہ ملتا رہے گا، حتیٰ کہ وہ مر بھی جائے تو اس کو حصہ ملے گا۔ تو یہ اس کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس نے تربیت نہیں دی اپنے بچوں کو۔ تو بچوں کو تربیت دیجیے بچپن سے نماز کی، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائے اور اللہ خبر میں پوچھے کہ کیا کر کے آئے دنیا میں، اور ان کے اعمال ہمارے بچوں کے ہمارے لیے جو عذاب بن جائے، اور خبر میں بھی جو ہے ان کے جو ہے عذاب ہم تک پہنچتے رہے۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جس کو مسلم نے روایت کیا، آپ فرماتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور ایک روایت میں فرماتے ہیں اسلام اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ سبحان اللہ، مطلب جو نماز پڑھے وہ مسلم، جو نماز نہ پڑھے وہ کافر، جو نماز پڑھے وہ مسلم، جو نماز نہ پڑھے وہ مشرک، شرک کرنے والا ہے وہ شخص۔ تو رسول کیا فرماتے ہیں؟ جو نماز اسلام اور کفر کے بیچ کی پردہ یا دیوار یا فرق نماز ہے، اور ایک روایت فرماتے ہیں اسلام اور شرک کے درمیان حائل اور پردہ نماز ہے۔ جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ مشرک ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ منافق ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی کا انجام کیا ہوگا قیامت کے روز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو بے نمازی رہا یا جو نماز والا رہا، وہ شخص جو نماز پڑھتا رہا تو نماز آخرت میں اس کے لیے نور ہے، برہان ہے، نجات ہے، اور جو نماز نہ پڑھے وہ آخرت میں نماز اس کے لیے بے نوری ہوں گی، اور نہ برہان ہوں گی، نہ اس کو نجات ملیں گی، اور اس کا ٹھکانہ اور اس کا حساب و کتاب، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا سخت الفاظ آپ نے ادا کیے کہ اس کا حساب و کتاب، بے نمازی کا حساب و کتاب فرعون، قارون، حامان اور جو ہے ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گا۔ یہ مشرکین مکہ کا سردار تھا، اور تین شخصیتیں آپ جانتے کون کون ہیں، فرعون، حامان اور قارون۔ رسول اللہ جو نماز نہ پڑھے اس کا فیصلہ قیامت کے دن ان چار لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہوں گا، اور اس میں گنا ہے فرعون جس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کا فیصلہ ہوگا، اور حامان اس کا وزیر جو بہکایا کرتا اور سرکشی میں آگے بڑھاتا، اور قارون جس نے تکبر کیا اللہ کے ساتھ، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن فرمایا اسے ہم نے اس کے خزانے کے ساتھ دھسا دیا، اور چوتھا ابی بن خلف کے تعلق سے جو مشرکین مکہ کا سردار تھا جس نے ایمان نہیں لایا۔ تو جو چاہتا ہے ان کے ساتھ حساب و کتاب ہو وہ نماز چھوڑ دے، اور جو چاہتا ہے رسولوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اس کا حساب و کتاب ہو، وہ نماز قائم کرے اپنی زندگی میں، اور ایسی قائم کرے کہ مرتے دم تک نماز پڑھے، مرتے دم تک، اور خود کے لیے بھی دعائیں کریں، آل اولاد کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں بھی اور ان کو بھی جو ہے مرتے دم تک جو ہے نمازی رکھ۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نماز چھوڑنے کا گناہ بتاتے ہیں۔ ایک نماز تو ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے نا، سال میں کہیں ایک نماز ہم چھوڑ رہے تو ایک نماز تو کوئی بات ہی نہیں ہمارے لیے، یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک نماز تو میں سمجھتا ہوں بنا سوچے سمجھے چھوڑ دیتے ہیں ہم، ایک نماز کوئی فکر بھی نہیں ہوئی کہ یہ نماز تھی بول کر۔ تو رسول اللہ فرماتے آئیے دیکھیے، فرماتے ایک نماز، اگر عصر کی نماز، صرف ایک نماز، اگر کوئی شخص عصر کی نماز چھوڑ دے، یوں ہی اگر ایک شخص صرف عصر کی نماز چھوڑ دے تو اس کے لیے ایسا خسارہ اور گھاٹا ہے جیسے کہ اس کے تمام مال و دولت لٹ گیا اور سارے رشتہ دار مر گئے۔ مطلب اگر ایک شخص کو نماز نہیں پڑھنے کا اگر بتا دیا جائے کیا گناہ ہے صرف ایک عصر کی نماز، تو اتنا افسوس طاری ہو جائے گا جیسے کہ سارا مال و دولت لٹ گیا اور سارے لوگ مر گئے، پورے رشتہ دار مر گئے۔ ابھی مال و دولت لٹ گیا، رشتہ دار مر گئے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن انداز لگائیے کہ ایک بچے کو آپ نے 10 روپے دے گھر سے بھیجا اور گرا کر آیا، اور گھر پہ آ کر ابا پیسے نہیں، گر گئے، سامان نہیں لائے بیٹے، کیا بات ہے پیسے گر گئے، کہاں گرائے، کہاں سے گئے تھے، کون سے راستے سے گئے تھے، چلو میرے ساتھ، اس کے پاس پیسے تھے آپ نے دیکھا 10 روپے، جناب آپ کے پاس آیا تھا کچھ دوسرا تو خرید کے نہیں لے گیا، تو نے کھا تو نہیں لیا، تو نے کچھ اور تو نہیں خریدا، 10 روپے کے لیے پوچھ تاچھ چل رہی۔ رسول اللہ تمام دولت لٹ گئی، ایسی مثال ہے جو نماز نہ پڑھے، ایک صرف تمام خسارہ۔ انداز لگائی کسی گھر میں تجوری ہو اور سب اس کی جمع پونجی سے بھری ہو اور اچانک چوری ہو جائے، کیا افسوس اس پر طاری ہوگا، اتنا افسوس طاری ہوگا صرف ایک نماز چھوڑنے والے پر۔ اگر اس کو سمجھ دے دی جائے اس نماز کو چھوڑنے کا گناہ کیا ہے، اور تو اور تمام رشتہ دار مر گئے، اسی اس کی مثال۔
صرف ایک ماں، ایک بھائی، ایک بہن، ایک بیوی، ایک بچے کے انتقال پہ ہم کہیں کے نہیں رہتے ہیں، ہمارے ہوش و حواس چلے جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جینا پسند نہیں کرتے بلکہ ہم بھی موت کو طلب کرتے ہیں۔ تو اندازہ لگا اس کی خبر ملے تمام رشتہ دار مر گئے آپ کی، کیا خوف اور کیا غم اور کس طرح سے رنج اس پر طاری ہو جائے، سب مر گئے ایک ساتھ۔ تو اتنا رنج و غم صرف ایک نماز چھوڑنے پر ہے۔ افسوس کہ ہم نے آج تک کتنی نمازیں چھوڑ دی، 20 30 40 50 اور 60 سال کی عمر ہو گئی، آج تک نماز نصیب نہیں ہوئی ہم کو پڑھنا۔ پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ حالت ہے ہماری، ایک نماز صرف ظاہر عصر کی، تو یہ حالت ہونے والی ہے۔ اندازہ لگا اتنے نمازوں کا اپنے رب کے سامنے کیا حساب و کتاب دیں گے ہم لوگ۔ آئیے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ وہ شخص جو نماز سے غفلت کرے اور سو جائے، نماز پڑھتا ہو غفلت کرے، ایک آدھ نماز سو جا رہا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص نماز نہ پڑھے، غفلت کرے اور نیند لے لے اور سو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ فرشتے ان کو لٹا کر ان کے سروں کو پتھر سے کچل رہے تھے۔ غفلت سو جائے ایک شخص، اور سر کو کیوں کچل رہے تھے؟ یہی وجہ بنتا ہے سونے کا، نہیں اٹھتے ہیں، سستی، سب یہ مرکز ہے نا۔ اس لیے ہر سزا آپ سن رہے ہوں گے، عذاب جہنم کے سب سر سے آتے ہیں، دماغ سے شروع ہوتے ہیں۔ پانی کھولتا ہوا دماغ سے ڈالا جا رہا ہے، سر پہ ہتھوڑے دماغ پہ مارے جا رہے ہیں، کن پٹیوں پہ ہتھوڑے، گز یا پھر جو جوتیاں آنکھ کی بنائی جا رہی، کھول رہا کیا دماغ، سارا معاملہ دماغ، کیونکہ یہ مرکز ہوتا ہے ہر سوچ سمجھ کا۔ کیا اس سے سودا نہ کیا؟ ایک بزنس مین، ایک عام آدمی اس کو سودا دے رہے ہیں، دو یہ چیز 10 کی اور یہ چیز 20 کی، اور 20 کی چیز 10 میں دیتا ہوں، کیا کروں گا، اور 10 کی 10 میں دوں گا، 20 کی اچھی ہے تو کون سا سودا کریں گا؟ 20 والی۔ ایک عام عقل، ایک دم بالکل گھٹیا دماغ کا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ سودے کا فائدہ کیا ہے۔ تو اللہ کہیں گے تو بڑا بزنس مین تھا دنیا میں، حساب و کتاب تو کھٹ 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 مار لیے، کیا فائدہ ہے، لیکن کبھی نمازوں کے بارے میں حساب نہ مارا کہ آخرت میں کیا کروں گا اس دماغ سے۔ تو لو اب چکھو اس کا ہی مزہ، اسی کو جو ہے سب سے بڑا۔ تو سب فرماتے جو لوگ سو جائے، تو آپ نے فرماتے میں نے دیکھا ان کے سر جو ہے فرشتے جو ہے پتھر سے کچل رہے تھے۔ یہ سزا ہے جو شخص نماز سے غفلت کر کے نیند لے لے۔ اور آج کتنی نیندوں نے ہماری نمازوں کو کھو دیا، بلکہ ہم سوتے ہی فجر سے پہلے ہیں اور اٹھتے عصر کے وقت ہیں، سوتے ہی فجر سے پہلے کچھ دیر اٹھتے ہیں عصر میں، اور پھر عصر تو اسی غفلت میں چلے گئی، ایک مغرب کی نماز یاد رہتی پڑھنا بس، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں، اور فجر نیند میں، اور ظہر تجارت میں چلی جاتی ہے، اور عصر کا معاملہ تو چائے اور پانی کے اندر چلا گیا، اور مغرب ہوئی اور نہیں ہوئی اس کی غفلت، اور عشاء تو دکان کب بند ہوئی کب عشاء ہوئی اللہ کو ہی معلوم تھا، ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلا، اور ہو گیا پھر دوسرا دن آیا، پھر وہی غفلت وہ پانچوں ٹائم چلی جائے۔ کیا اپنے رب کو جواب دیں گے ان اور ان فرشتوں کیا کہیں گے عذاب میں تخفیف کرنے کا، جب وہ جو ہے اس طرح سے عمل کریں گے۔ بہرحال اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو نماز با جماعت نہیں پڑھتے ہیں، جو نماز چھوڑنے والوں کا تھا، صرف وہ لوگ جو با جماعت نماز نہیں پڑھتے ہیں، رسول اللہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے ایک دن کسی نوجوان کو امامت کے لیے کھڑے کروں اور میں خاموشی سے نکلوں اور لوگوں کو حکم دو خوب لکڑیاں جمع کرے اور ان تمام لوگوں کے گھر جلا دوں جو مسجد ہوتے ہوئے گھروں میں جو نماز پڑھتے ہیں، مطلب بنا جماعت کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو بنا جماعت کی نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ یہ سخت رویہ دنیا میں کہ رسول اللہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے آگ لگا دوں ایسے لوگ گھر کو، مطلب زندہ جلا دوں ان لوگوں کو جو مسجد میں ہوتے ہوئے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم کی روایت تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، بخاری نے اس کو روایت کیا کہ ایک منافق کے لیے فجر اور عشاء کی نماز بہت مشکل ہے، ایک منافق کے لیے فجر اور عشاء کی نماز جو ہے بہت مشکل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی بات کو اس طرح سے بیان کیا اور کہا سورہ بنی اسرائیل سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 142 میں اللہ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق وہ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن در حقیقت وہی دھوکے میں ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اگر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کاہلی سے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر کھڑے بھی ہوتے ہیں تو سستی کاہلی سے، یراؤن الناس، اور لوگوں کو بتانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ تو منافق کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ سستی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کاہلی سے، اور بہت جان پر آ کر، اور بہت کم دل ان کا نمازوں میں ہوتا ہے۔ تو وہ شخص کافر ہے جو نماز نہ پڑھے، وہ شخص مشرک ہے جو نماز نہ پڑھے، وہ شخص منافق ہے، اس لیے میں نے کہا تھا جو نماز نہ پڑھے۔ ایک منافق نماز چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ کہنا بھی ایک عجیب بات دکھتی ہے، ذرا غور تو کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافق، یہ سب سے کٹر منافق تھے، یاد رکھیے قیامت تک آنے والے منافقوں میں سب سے کٹر یہ ہے کہ رسول کو دیکھا آپ کی ذات کو پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو رسول اللہ کے دور کے جو منافق ہے، یاد رکھیے یہ قیامت تک آنے والے منافقوں میں سب سے کٹر منافق ہے۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان میں سب سے بلند لوگ ہوں گے قیامت تک آنے والے لوگوں میں، ویسے ہی یہ منافق سب سے کٹر منافق ہوں گے آخرت دنیا کی جو قیامت تک سب سے کٹر منافق یہ ہوں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافق جو مخلص منافق تھے، کٹر اور خالص منافق تھے، ان کی ہمت بھی نہیں تھی نماز چھوڑنے کی،
آج ہم نے آپ کو ایمان والا کہہ کے نمازیں چھوڑتے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث پڑھی نا کہ منافق بھی صفوں میں آتے تھے، منافق بھی کھڑے ہوتے تھے، اللہ نے کہا نماز پڑھتے کاہلی سے پڑھتے ہیں جو کچھ ہیں، لیکن نماز چھوڑ سکتے تھے کیا؟ رسول اللہ کے دور کے منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، آج اپنے آپ کو مومن بول کے نمازیں ترک کر رہے ہیں، اور ایک نہیں کئی کئی نماز ایک ساتھ ترک ہو رہی۔ اندازہ لگائیے کہ یہ تو اگر ایسا موازنہ کیا جائے تو وہ منافق ہم سے بھلے اور جو ہے بہتر ہو گئے کہ کم از کم منافق بھی تھے، نماز نہیں چھوڑتی تھی، آج مومن کہہ کر ایک بھی نماز ہم نہیں پڑھتے۔ وہ منافق تو ان کا اجر نہیں ہے اس کا، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے رسول کے دور میں، لیکن آج مومن کا دم بھرنے والے ہم نمازیں ترک ہیں، حتیٰ کہ عید سے عید، 27 سے 27 رجب اور رمضان سے رمضان ہوش آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور نماز ہم پر فرض ہے۔ آئیے اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک روایت میں جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا، حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس کی بابت اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے کا ذمہ ختم ہو گیا۔ جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقین جان لیجئے کہ اللہ نے اس کو معاف کرنے کا ذمہ ختم کر دیا اپنے اوپر سے، مطلب اب وہ سزا کا مستحق ہوا، اب اس کو سزا ضرور ملے گی۔ جو جب تک نماز پڑھ رہا ہے اللہ کا مستحق ہے، عذاب اللہ کم کرے گا، سزا کم کرے گا۔ جو نماز چھوڑ دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں اتنی باتوں نے جو ہمارے لیے ہلانے کے لیے ہمارے ذہنوں کافی تھی کہ نماز کیا ہے۔ اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز اصل چھوڑ دی تو اس کے تمام اعمال باطل ہیں۔ جس نے صرف ایک نماز، کون سی؟ عصر کی نماز چھوڑ دی، آپ نے فرمایا اس کے تمام اعمال باطل۔ باطل سمجھتے ہیں آپ؟ بیکار ہے، کوئی کام کے نہیں ہے اس کے لیے۔ حج کیا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، سب کچھ کیا، نماز نہیں پڑھا، باطل حج اور باطل روزے اور باطل زکوٰۃ ہے اس کی۔ آج یہی چل رہا ہے، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز کا کیا بھائی؟ یہ نماز تو کنجی ہے یہ سب کو قبول کرانے کے لیے، یہ ہوئی تو پھر ان سب کا ثواب، یہ نہ ہوئی تو باقی سب خلاص۔ لیکن افسوس یہ بات ہم سمجھ نہیں پاتے اپنی زندگی میں۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک نماز پڑھی؟ تا حیات، جب تک زندہ رہے اپنی نماز پڑھی، حتیٰ کہ انتقال تک نماز پڑھی۔ اب اندازہ لگائیے اس امت میں جس کو متقی، پرہیزگار، پیر، فقیر، اولیاء، ولی کہہ رہے ہیں، نمازی نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا رسول، امام الانبیاء جس کا لقب ہے، جو نبیوں کا امام ہے، وہ شخص بغیر نماز کے نہیں رہ سکتا ہے، حتیٰ کہ موت تک نماز پڑھتا رہا، اور اس کے امتی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پہ نماز واجب نہیں ہے، ہم مستثنا ہیں، ہم پڑھے تو چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا۔ اندازہ لگائیے کیا نعوذ باللہ رسول اللہ کو وہ مقام نہیں ملا جو ان کو مل گیا کہ رسول پر نماز تو موت تک فرض تھی اور انہوں نے جو زندگی میں ترک کر دی۔ یہ بات اس لیے کہنا پڑ رہی ہے کہ لوگوں کو دیکھا جاتا دعوے کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ جس کی نماز نہیں وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں، یاد رکھی۔ جس کے اعمال ہی اللہ کے سبحان باطل ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ کاہے کا ولی؟ وہ تو شیطان کا ولی۔ اولیاء شیطان ہے، اولیاء رحمان نہیں، اللہ کا ولی نہیں، وہ شیطان کا ولی ہے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نمازوں کی حالت دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے وہاں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ پہ غشی طاری ہوتی اور تقریباً کم و بیش 3 یا 4 دن پہلے سے بخار آپ کو بہت تیز ہو گیا تھا۔ اور بخار میں آپ فرماتے ہیں عائشہ یہ اس یہودن عورت کا زہر کا جو ہے وہ اثر اب مجھ پر ہو رہا ہے، اس کا جو اس نے مجھے کھلایا تھا وہ زہر۔ رسول اللہ نے ایک واقعہ میں ہوا تھا نا، زہر کا ایک لقمہ جو ایک یہودی نے ایک جو ہے بکرے میں جو ڈال کر دے دیا تھا، آپ نے ایک نوالا کھایا، بہرحال تھوک دیا، وہی آئی آپ پر، لیکن اس کا اثر فرماتے اللہ کے رسول اب مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ حالت تھی کہ پسینے سے آپ شرابور ہوتے اور اپنے جو ہے پیشانی کو بار بار پہنچتے، اور آخری وقتوں میں یہ ہوا کہ ایک بار عشاء کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی، مطلب آپ پر جو ہے بخار طاری ہوا اور آپ بے ہوش ہو گئے اور آنکھ نہ کھلی۔ جب آنکھ کھلی تو سب سے پہلے الفاظ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اللہ کے رسول نے کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ یہ نہیں کہا میں کب سے بے ہوش ہے، تم کیا کر رہے ہو، رشتہ دار کہاں ہیں، خاندان والوں کو بلاؤ، فاطمہ ادھر بیٹھی اس کو بلاؤ، میرے چچا کو بلاؤ، میرے تایا، کس کو نہیں کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ تو سب اللہ کے رسول جانتے تھے آپ نماز نہیں پڑھائیں گے، لوگ انتظار کریں گے نماز کا، تو کہا اللہ کے رسول نماز نہیں پڑھائی، اب تبھی نہیں پڑھی لوگوں نے، آپ کا انتظار ہے۔ کہا ٹھیک ہے پانی لاؤ، اور وضو کے لیے اٹھے اور پھر جو ہے گر گئے اور پھر بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے دوسری بار، کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ تو کہا اللہ کے رسول انتظار ہے آپ کا بھی، تو کہا ٹھیک ہے، پھر وضو کے لیے اٹھے اور پھر بے ہوش ہو گئے، پھر تیسری بار یہی ہوا، آنکھ کھولی، کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ تو کہا اللہ کے رسول نماز نہیں پڑھی، پھر گر گئے، جب چوتھی بار اٹھے کہا ابوبکر سے کہو نماز پڑھا دے، اللہ مجھ سے اٹھنا نہیں ہو رہا نماز کے لیے، تم ابوبکر سے کہو کہ ابوبکر نماز پڑھا دے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے نماز کے لیے، حتیٰ کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار تھے کہ چلنا نہیں آتا، آپ 2 صحابوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر جو ہے نماز کے لیے آتے، کاندھے پر ہاتھ رکھ کر، اور یہ ہٹے کٹے مستنڈے ہم لوگ نمازوں سے غافل ہیں۔
سب کچھ ہے، صحت ہے، توانائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نماز کو نہیں جاتے۔ رسول اللہ کی دیکھیے بیماری ہے، چل نہیں سکتے، روایت میں آتا ہے آپ کہتے ہیں مجھے کاندھے پر، دو لوگ کاندھے پر آپ جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو حدیث میں آتا ہے آپ کے قدم بھی نہ چل سکتے تو رگڑتے ہوئے پیر چل رہے تھے، کھینچ کر لے جایا جائے، اور ہم نمازوں کو یوں ہی ترک کرتے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نمازیں ہماری زندگی ہم نے آج تک ترک کر دی۔ اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل آخری وقت کی جو وصیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے بالکل موت کے قریب جب آپ کا وقت تھا یہ وصیت امت کی اور کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا میرے جانے کے بعد۔ یہ وصیت ہے نبی کی آخر کہ نماز نماز اور اپنے غلاموں کا جو ملکیت کی تمہارے غلام ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ جو ہے غلط رویہ نہ کرنا، مطلب نمازی نہ چھوڑنا، نمازوں کو ترک نہ کرنا، اور غلاموں سے بدسلوکی اور ان کے ساتھ جو غلط کام مت کرنا۔ یہ وصیت کی آپ نے آخری بار، اور دو بار الفاظ دہرائے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز نماز اور اپنے ملکیت کی جو غلاموں کی جو ہے تم جو اس معاملے میں جو بڑے احتیاط کرنا ہے ان دونوں کو۔ اور آج ہم ان کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نماز سے غافل ہیں، اور نماز ہر حالت میں فرض ہے، یہ معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو جائے یا مر جائے، اس سے ہٹ کر کسی حالت میں معاف نہیں ہوتی۔ یہ سفر میں معاف نہیں ہے، یہ شہر میں معاف نہیں ہے، یہ سردی میں معاف نہیں ہے، یہ گرمی میں معاف نہیں ہے، یہ بارش میں معاف نہیں ہے، یہ خوف میں معاف نہیں ہے، یہ جنگ میں معاف نہیں ہے، جہاد میں معاف نہیں ہے، یہ کسی جگہ معاف نہیں، یاد رکھیے آپ۔ یہ ہے نماز، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، حتیٰ کہ نماز چھوڑنے والوں کے تعلق سے کتنے شدید عذاب ہے آپ دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرض نماز پڑھتے 5 وقت، نوافل اور جو ہے سنتوں کا اہتمام کرتے، اور اسی طرح فرض نماز کے علاوہ تہجد پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، اوابین پڑھتے، صلاۃ الاستسقاء پڑھتے، اور اسے صلاۃ التسبیح پڑھتے، صلاۃ الکسوف پڑھتے، صلاۃ الخسوف پڑھتے۔ کتنی نمازیں ہیں، صرف فرض نہیں پڑھتے، اس کے ساتھ یہ نمازیں بھی آپ سے پڑھتے ہیں، صلاۃ الخوف بھی پڑھتے آپ۔ کتنی نمازیں پڑھے اللہ کے رسول، اللہ یہ رسول ہے انہوں نے ہی سب نمازیں پڑھی، تو امتیوں کا آج کیا حال ہے ان کی، کہ نبی اتنی نمازوں کی کثرت کر رہا ہے، فرض کے علاوہ گنانے میں نہیں نماز آپ کو ساری الگ سے، اتنی نبی پڑھ رہا ہے، اور امتیوں کا معاملہ یہ ہے کہ کلمہ گو ہے اپنے نبی کے نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ مصیبت میں پڑھی، غم میں پڑھی، زلزلے آئے تو پڑھی، طوفان اور ہوائیں چلی تو پڑھی، ہر جگہ اپنے ہر مصیبت میں نمازوں کو جو ترجیح دی۔ آج ہمارا معاملہ یہ کہ نماز ہمیں کبھی یاد ہی نہیں آتی، اور آج اس معاشرے میں جو بے حیائی اور جو بے راہ روی پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس سے کیسے بچا جائے، اس کا جواب بھی قرآن نے دیا، اور اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز وہ ہے جو آپ کو کیسے روکتی ہے، فحش، بے حیائی اور برے کاموں سے، اور منکر برے کاموں سے، اور فحش بے حیائی اور گندے کاموں سے اور منکر کاموں سے جو ہے نماز آپ کو روکتی ہے۔ آج ہم بے حیائی کے تعلق سے رو رہے ہیں، لیکن نماز کہاں پڑھ رہے ہیں؟ یہ نماز بے حیائی اور فحش سے روکتی ہے، اور نماز جو ہے برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ تو آج اگر برے کاموں سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کو تھام لیں، فحش سے اور جو معاشرہ جس طرح سے گندگی ملوث ہوتا ہے بچنا چاہتے ہیں، نماز کو عام کیجیے، لوگوں کو خود پڑھیے، آل اولاد کو سکھائیے، آس پڑوس میں سکھائیے، سب کو حکم دیجیے، تجارت کے وقت پڑھیے، اور گھر میں ہو تو پڑھیے، سروس میں ہو تو پڑھیے، نماز معاف نہیں کسی بار، پڑھنا ہے آپ کو، کسی طرح اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب سے آپ پر نماز فرض ہوئی، تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی، تب سے لے کر موت تک ایسا کوئی واقعہ نہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کسی شرعی عذر کے کوئی ایک نماز بھی چھوڑی ہو۔ تو اگر اس امت کا نبی اتنا نمازی ہو تو امتیوں کا کیا معاملہ؟ اب دوسرا ایک جو شک ہوتا ہے، جو وجہ بنتا ہے نمازوں کے اکثر چھوڑنے کا، اس کا ازالہ کر دیتا ہوں۔ وہ شک یہ ہوتا ہے، جو بات وہ یہ ہوتی ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں بڑے مجھے خیالات آتے ہیں برے برے، اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ مسئلے دیکھا گیا، اس لیے یہ مسئلے کو میں خاص رکھ رہا ہوں سوال جواب سے ہٹ کر، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیوں؟ تو ہمیں بڑے خیالات آتے ہیں لہٰذا ہم نے نماز چھوڑ دی۔ اس کا جواب سن لیجیے۔ ایک گھر ہے، اس گھر میں بہت مال و دولت ہے، وہاں چور آ رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک گھر ہے، اس میں خوب مال و دولت بھرا پڑا ہے، تجوری ہے، اور وہاں چور آ رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک دن چور آئے تو کیا کرتے ہیں، دوسرے دن کیا کرتے ہیں؟ لاک زیادہ ڈالتے ہیں اور حفاظت کے لوگوں کو بلاتے ہیں، پولیس کمپلین کرتے ہیں۔ مطلب چور جیسے جیسے زیادہ آ رہے ہیں ویسے ویسے آپ حفاظت زیادہ کر رہے ہیں، یا ایسا کرتے آپ کہ چور بہت آ رہے گھر میں، تجوری کھول کے چھوڑ دو، کیا کرتے ہیں آپ؟ چور آئے تو حفاظت بڑھا دیتے ہیں، تجوری کھول کر چھوڑ دیتے ہیں، حفاظت بڑھا دیتے ہیں نا۔ دوسرا، چور کہاں آتا ہے؟ جہاں کچھ ہے نا، ویران کھنڈروں میں چور جاتے ہیں، کیا لینا دینا ان کو، اس سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ چور کہاں آتا ہے؟ جہاں کچھ مال ہوتا ہے۔ تو شیطان کہاں آئے گا؟ کس کو بہکائیں گا؟ کس کے دل میں گھسیں گا؟ جس کے پاس ایمان ہے۔ تو اگر آپ کو نمازوں وسوسے آتے تھے تو یہ ایمان کی علامت ہے، خوش ہوئیے اپنے رب کے سامنے کہ اس نے ایمان دیا ہے، تبھی تو چور آ رہے ہیں۔ شیطان آگے بہکا رہا ہے، مت پڑھو، وسوسے ڈال رہا ہے، یہ سوچنے لگا، آنے دیجیے، 1000 وسوسے تو ڈال واللہ، میں اور حفاظت بڑھاتے جاؤں اپنے گھر کی،
تو یہاں سے ڈالیں گا میں اس کو ختم کروں گا، تجارت ڈالیں گا اس کو ختم کروں گا، بال بچوں کی فکر ڈالیں گا میں سب ختم کروں گا، اور ہر بار اپنی تجوری کی مطلب اپنے ایمان کی حفاظت کرتے جاؤں گا۔ اور اگر کوئی شخص شیطانی وسوسے آ رہے بلکہ نماز چھوڑ دے تو اس کی مثال ایسی ہے، چور بہت آ رہے تو تجوری کھلی چھوڑ دیا میں، لے جاؤ جو لے جانا ہے، اس کو بیوقوف کہتے ہیں ہم دنیا میں۔ تو یہ وسوسے آپ کو نماز چھوڑنے کی وجہ نہ بنے، بلکہ نمازوں کے ہم پابند بنیں اور خوشی و خضوع اور نماز کے لیے ہر وہ چیز کر گزرے۔ آئیے صحابہ کی زندگی صرف 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ 3 واقعہ کہ ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے، ایک بار نماز پڑھ رہے تھے اور کھجور جو ہے بالکل پکنے پر تھے اور فصل لگی ہوئی تھی، نظریں اڑ گئی، فصل کو دیکھ لیا نماز کی حالت میں، نماز ختم کی، رسول اللہ کے پاس کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہیں نا، میں نے تمام پورا باغ صدقہ کر دیا اللہ کے راہ میں، لے لیجیے باغ آپ۔ یہ تجارت نے مجھے کیا کیا؟ نماز سے روکا نہیں، نماز میں نظریں اٹھانے میں مجبور کر دیا، نظریں اٹھانا منع ہے نماز میں۔ آج کا کبھی ایسا ہوا کسی تجارت نے نماز سے روکا تو ہم نے تجارت کو چھوڑا؟ میں بیچنے کی بات نہیں کر رہا ہوں اور صدقہ کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کم از کم یہ سوچا کہ کل سے یہ کام میں نہیں رہوں گا، میں یہ مجھے روک رہا ہے نماز سے یہ کام۔ یہاں تو صحابی نے پوری تجارت ہی بیچ دی، کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، آپ گواہ رہیے، یہ تمام باغ میں نے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا، میں نماز میں خلل ڈال رہا ہے، میری نظریں اٹھا دیا اس باغ میں۔ اس دنیا کی جو ہے مالیت نے یا تجارت نے نظریں اٹھانے میں مجبور کیا، کہا آپ صدقہ کر دیجیے پورا باغ اٹھا۔ تو میں صدقہ کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کم از کم یہ سوچا ہو کہ کل یہ عمل نے مجھے نماز سے روکا تھا، آج یہ عمل کو پہلے کر لوں گا، بعد میں میری نماز میں اپنی اڑچن بنے گا یہ عمل۔ دوسرا واقعہ آئیے، 2 صحاباؤں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر جو ہے حفاظت کے لیے روکا، ایک قوم سے آپ لڑنے گئے، جہاد پہ گئے اور وہ قوم بھاگ گئی اور پہاڑ کے پیچھے بستی تھی، رسول نے کہا 2 لوگ اوپر رہو، کہا کہ دشمن آئے تو اشارہ کر دینا، فوج پہاڑ کے پیچھے کھڑی ہے۔ 2 صحابہ نے کہا، دونوں نے ایک دوسرے سے کہا ایسا کرتے آدھی رات تم سو آدھی رات میں سو لیتا ہوں، تاکہ کیا ہو کہ تم بھی جو ہے ہو جائے نہیں، بابا پھر اپن جہاد میں اگر ضرورت پڑی تو دونوں شامل رہے بالکل صحت کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ نیند آئے۔ کہا ٹھیک ہے، اچھا آئیڈیا ہے، اچھا ارادہ ہے۔ ایک سو گئے، دوسرے جاگتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ کہا کہ اب کیا کروں، دشمن کی طرف ادھر تھے، نماز پڑھنا شروع کر دی، کہا اب خالی تو ہوں کیا کروں، رسول اللہ نے خالی پہرے کا کہا، اور جیسی ہاٹ آئیں گی پہاڑ بہت نیچے ہے، اوپر آئے تک تو میں آگاہ کر ہی دوں گا لوگوں کو۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، دشمن اتنے میں آ گیا اور دشمن نے دیکھا کوئی شخص کھڑا ہے، ایک تیر مارا، تیر آ کے آپ کی ران میں دھس گیا، اور دوسرا تیر مارا، دوسرا دھس گیا۔ جب دوسرے کے بعد سلام پھیرا تو ساتھی کو اٹھایا، کہا دشمن آگے آگاہ کر دو۔ کہا دشمن آگے کیسے پتا چلا؟ کہا یہ 2 تیر مار دیے۔ کہا کہ تمہیں 2 تیر لگے اور تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ کہا میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، دل نہیں چاہا توڑنا، آخرت میں پڑھتا رہا، اور 2 تیر کھائے پیر میں۔ اور تیر کوئی مذاق نہیں ہوتا ہے، جب گھستا ہے تو وہ سامنے منہ تو چھوٹا ہوتا ہے، نکلتا کہاں ہے، نکلنے کے لیے اور چیرنا پڑتا ہے پیر کو جہاں بھی لگے، کہ تو بڑا ہوتا ہے پیچھے سے۔ تو کہا میرا دل نہیں چاہا کہ سورہ کہف کی تلاوت توڑ دو، لہٰذا میں پڑھتا رہا۔ اب آپ بولیں گے یہ تو صحابہ کا خوشو تھا جناب، آج کے دور میں ایسا خوشو کہاں ملتا ہے؟ اب آئیے آج کے دور کا خوشو بھی بتاتا ہوں میں کہ اتنا خوشو آج ہم میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، بشرط ہے کہ اس کی اہمیت دے، اس عمل کی ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اب آئیے میں واقعہ سناتا ہوں، خاص طور سے واقعہ خواتین کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے میں ان کا نام لے کے کہہ رہا ہوں۔ 2 عورتیں باتیں کر رہی ہیں، بہت اہم بات، کیا ہوا ان کے پاس، چھری ہاتھ میں تیز ہے، کیا چل رہا، کیا ہوا کیا نہیں، پوری انگلیاں کاٹ دی انہوں نے بات میں، اور پھر ارے خون کہاں سے آیا، یہ خون کہاں سے آیا، کہاں سے آیا مانی مانو، سبزی کا رنگ تو نہیں ہے، ارے تمہارا ہی ہاتھ کٹا، او پوری انگلیاں کٹی ہوئی، جلدی دھو، تو پورے 1 2 3 4 ہاتھ پوری انگلیاں کٹی۔ میرا یہ سوال ہے، یہ انگلیاں کٹی محسوس کیوں نہیں ہوا؟ وہ خوشو تھا باتوں میں، اس خوشو نے پورا ذہن لگا دیا اس کام میں کہ اب یہ انگلیاں کاٹنا محسوس ہی نہ ہوئی۔ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کوئی کام کر رہے، کیا ہوا، انگلی چھل ڈالی، پینسل چھلتے چلتے، محسوس ہی نہیں ہوا، بات میں تھے، مصروف تھے، بعد میں پورا خون، ارے میرا ہاتھ کٹا، ارے کیسے محسوس نہیں ہوا، اتنا بڑا ہاتھ کٹا، کہا میں اتنا مصروف تھا۔ دیکھا جب چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا اللہ کی وہ چیز۔ یہ خوشو صحابہ میں تھا، آج ہم دیکھتے ہیں خوشو اپنے آس پاس، ایک کاڑی جلائی اور کچھ چیز دیکھ لی جو بہت عجیب تھی، کاڑی نے ہاتھ کو جلا دیا، جب پورا جل گیا تو جب یاد ہے ہاتھ جلا، پھر بولتے رہے یار ہاتھ جل گیا، ارے اب جب تک کاڑی کیوں رکھی، میرے ذہن میں نہیں رہا، میں اتنا مصروف تھا اس کام میں۔ صحابہ بھی ایسی نماز میں خوشو سے جب مصروف ہو جاتے اب کچھ نہ یاد رہتا ان کو کیا ہو رہا آس پاس۔ تو یہ واقعات کوئی ایسے نہیں ہے جو آسمان کے اوپر کی بتا رہا ہوں جو ہم نہیں کر سکتے۔ یہ آج کے دور میں ایسا خوشو ہم دیکھتے ہیں اپنی باتوں کے اندر کہ بڑے بڑے نقصان انسان برداشت کر لیتا، اتنا خوش، پیسے کسی لے رہے ہیں، لیکن کوئی ایک مصروفیت، کسی ایکسیڈنٹ دیکھ لیا، اس حال میں پیسے گرا دیے قیمتی، لیکن بھول گئے، بعد میں چلو گم گئے، چلو چھوڑو، کیوں؟ تو وہ جو واقعہ اتنا اہم تھا اس کے آگے۔ تو صحابہ کے لیے نماز جو کچھ سب کچھ تھی، جب کھڑے ہو جاتے پھر اب کیا دنیا یاد رہی اور کیا رہا، بس نماز ہے سب کچھ، کہ کیل بھی نکالی جا رہی ہے، تیر بھی نکالا جا رہا ہے، ایسے کئی واقعہ صحابہ کے تعلق سے، نماز میں کھڑے ہوں دو کر لیا اور نکالا جائے۔ تو یہ خوشی اور خضوع مطلوب ہے ہم سے بھی، تو نماز کو اہمیت دیجیے،
آج تک جو بھی ہم نے نماز کے بارے میں سوچ رکھا تھا چھوڑ سکتے ہیں یہ سب نکال دیجئے. رسول کا عمل دیکھیے, اس کی سنتیں دیکھیے کہ آپ نے زندگی بھر نماز پڑھی اور زندگی بھر نماز پڑھتے رہے. آج ہم سب تیار کریں کہ جو کچھ ہوا, جو کچھ چھوٹی, اللہ ان گناہوں سے ہمیں معاف کر, ان نمازوں کے تعلق سے معافی مانگتے ہیں تجھ سے. لیکن آج کے بعد اب موت تک ہم وعدہ کریں اور طے کریں دل میں کہ ہم نمازوں کے پابند ہوں گے. طے کر لیجیے اس کو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور توبہ بھی نہ ہو ہمارے دلوں کے اندر, توبہ بھی نہ ہو, یہ جذبہ بھی نہ ہو کہ ہم توبہ کرنا چاہتے تھے اپنے رب کے سامنے. اور اس کے بعد ہر پل کوشش کرے, یہ نہیں کہ صرف بول دیا بس, کوشش کرے کہ ہم نمازوں کے پابند رہیں حتیٰ کہ ہمیں موت آ جائے اس حالت میں کہ ہم نمازی ہی کہلائیں یا نمازی ہو. آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں, جب بھی موت دے ایمان پر موت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین. بہرحال میں ایک چیز گزارش کروں گا کہ ابھی نماز کے مسائل نہ ہوتے, اس کی اہمیت کے تعلق سے سوال ہو تو زیادہ میرے لیے بہتر ہوگا اور عنوان کا حق ادا ہوگا کہ نماز کی اہمیت کے تعلق سے چھوڑنا, اس کا ترک کرنا, کب چھوڑ سکتے, کب نہیں چھوڑ سکتے, کب پڑھنا ہے, یہ ایسے سوالات ہوں تو تاکہ یا اس کے وقت کب ہوتے ہیں تو یہ اس کی اہمیت کے اندر زیادہ بہتر ہوگا. بہرحال انشاءاللہ وقت رہا تو ان سوالات کے مسائل کے بھی جواب دوں گا, لیکن بہرحال اگر ابھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو تو میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ میں آسانی دوں تاکہ اس کا حق ادا ہو. ایک سوال تھا خواتین کی, خواتین اپنے سوال پر خواتین لکھ کر بھیجیں تاکہ وہ فرق کر سکیں. کہ ایک سوال تھا, کیا پچھلی جو نمازیں چھوٹ گئی ہوں ان کو قضا کرنا چاہیے, ایسے سوالات کچھ نماز کے تھا. تو میرے لیے آسان ہے, عنوان سے بالکل تعلق رکھنے والے سوالات. جو پچھلی نمازیں چھوٹ گئی ان کی قضا کرنا چاہیے کیا, تو اس تعلق سے یاد رکھ لیجیے جو نمازیں پچھلی قضا کی اور جان بوجھ کے کی ان کی جو ہے قضا, جو نمازیں جان بوجھ کر چھوڑی ان کی قضا نہیں ہوتی. یہ مسئلہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا اکثر. اگر ایک شخص بیٹھا ہے اور عصر کا وقت ہو گیا اور عصر کی نماز جان بوجھ کی قضا کی, مطلب جان بوجھ کر چھوڑی, تو اس کی قضا نہیں ہوتی پھر زندگی میں کبھی. یاد رکھ لیجئے قضا اس نماز کی ہوتی جو انجانے میں چھوٹ گئی, جو غفلت میں چھوٹ گئی, جو مجبوری سے چھوٹ گئی, جو بیماری سے چھوٹی. جان بوجھ کر جو شخص نماز پڑھتا ہے فقہا لکھتے ہیں اس کو نماز اب دہرانا نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی قضا نہیں ہے. یہ تو ان کے لیے جو انجان تھے, جو بے ہوش تھے, جو مجبور تھے, جو بیمار تھے, وہ قضا کریں گے, یا غفلت میں ہو گئے تھے, یا نیند نے ان کو جو ہے مصروف کر رکھا تھا, بعد میں اٹھے وہ. تو اگر زندگی میں آپ کی نماز قضا ہوئی جبکہ آپ کو علم تھا کہ نماز ہم پر فرض ہے, اب اس کی کوئی جو چھوڑی اس کی قضا نہیں ہوتی, اللہ کہ اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کرے بس, اب اس کی قضا نہیں. تو نمازوں کو بلا وجہ چھوڑے ہی نہ, اس لیے کہ جو نماز جان بوجھ کر چھوڑی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی ہے. اب کیا کرنا ہوگا, ایسی نمازیں جو ہم نے 5 سال 10 سال 20 سال 50 سال چھوڑی ہیں, اللہ سے توبہ کرے اور اس توبہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب کبھی نماز نہ چھوڑے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا پائیں گے. اسی کے اندر ایک تھا کہ تمام 5 وقت کی نمازوں کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے, برائے مہربانی بتائیے. بڑا بہترین سوال کیا, وقت کب شروع ہوتا ہے. میں بتا دیتا ہوں, چونکہ اکثر لوگ شہروں میں نہیں ہوتے ہیں, بستیوں میں ہیں, گاؤں میں, شہر سے باہر کام چل رہا ہے, تو وقت کب ہوتا ہے معلوم نہیں ہوتا, پریشان رہتے ہیں. میں بتا دوں بڑا اچھا ضابطہ ہے, بہت آسان ہے نماز کا وقت کب ہوتا ہے معلوم کرنا, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. سب سے پہلی چیز تو میں سب اول وقت بتا دوں نمازوں کی کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے فجر کا وقت ہے, عام بات بالکل, روشنی نہیں نکلی فجر کا وقت باقی ہے. ظہر کا وقت کب ہوتا ہے, جب سورج بیچ میں سے تھوڑا ہٹ جائے, زوال سے تھوڑا ہٹ جائے, چاہے وہ 12 بجے ہو, 12:35 کو ہو, یا پھر جو ہے سردیوں کے دنوں میں 11:35 کو ہو, 1 آدھ گھنٹے کا فرق ہوتا ہے زوال میں. سورج بیچ سے جب تھوڑا بھی ہٹ گیا تو یہ وقت شروع ہو جاتا ہے ظہر کا. آسان ہے نا, سورج بیچ میں ہے کہ نہیں, تھوڑا ہٹ گیا ظہر شروع, مطلب تھوڑا کدھر ہٹے, مغرب کی طرف ہٹے, مشرق سے تو نکلا ہے وہ, مغرب کی طرف تھوڑا ہوا, مطلب یہ ظہر کا اول وقت شروع ہوگا, جو کم میں 12:15 بجے شروع, جو 12:30 ہمارے علاقوں میں یہ دنوں میں چالو ہو جاتا ہے. اب عصر کا وقت کب ہوتا ہے, تو عصر کے وقت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب سورج اتنا نیچے ہو جائے کہ چیزوں کا سایہ اس کی اصل سے تھوڑا بڑھ جائے. مثال کے طور پر عصر کا وقت آپ تو دیکھنا ہے, ایک پین جیب میں سے نکال لیجیے, ٹھیک ہے, پین کو ایک جگہ کھڑے کر دیجیے, ایسا سیدھا زمین پہ کھڑے کر دیا آپ نے پین, اب آڑا ڈال دیجیے, نشان بنا لیجیے, پھر کھڑا کیجیے. اب دیکھیے دھوپ نشان سے آگے جا رہی ہے کیا, نشان سے آگے گئی, عصر چالو ہو گیا, نشان یا اس کے پیچھے ہے تو ابھی ظہر کا وقت باقی ہے. سمجھے آپ, مطلب تھوڑا سا مطلب کیا ہوا کہ سورج جو ہے وہ جو اس کا سایہ پڑ رہا ہے چیزوں کا, وہ سایہ اگر اصلا جتنا ہے, پین 6 انچ کا ہے اور سایہ 6 سے زیادہ ہو رہا ہے, مطلب عصر کا وقت چالو ہوا, 6 سے کم ہے, 6 ہے, تو ابھی ظہر کا وقت باقی ہے. پتہ چل گیا آپ کو عصر کا وقت کب ہوتا, کہ چیزوں کی جو سائے اصلی سائز سے تھوڑے سے زیادہ بڑھ جائے. آج پین کا آسان مثال ہے, موبائل, بڑی چیز مت لیجیے آپ, ورنہ بہت ٹائم لگے گا آپ کو, چھوٹی چیز رکھ دیجیے, ہو گیا کام, یہ اثر ہو گیا. اب مغرب کا ٹائم کب ہوتا ہے, سورج غروب ہوا, مغرب کا وقت ہو گیا, آسان ہے, سورج ڈوب گیا, مغرب ہو گیا. اب عشاء کب ہوتا ہے, تو سورج غروب ہونے کے بعد کم بیش 1 گھنٹہ 10 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد.
آسان. مغرب پڑھی, سورج غروب کب دیکھا ہم نے؟ 6:30 بجے. تو عشاء کب ہوئی؟ 7:30, 7:30 اور 10, 7:40 کے بعد مغرب چالو ہو, عشاء چالو ہو گئی. اور سورج غروب ہوا 7 بجے, تو عشاء کب چالو ہوئی؟ 8, 8:10 یا 8:20 چالو ہو گئی. سمجھ گیا؟ آسان ہے نمازیں کب شروع ہوتی معلوم کرنا. اور خواتین کے لیے بہت اچھا, اس لیے خواتین گھروں میں ہوتی ہیں ان کے لیے اذان کی بھی شرط نہیں ہے کہ تو مسجد میں جو گئے وہاں اذان ہے اور وہاں وہ تو فوراً وقت ہوا پڑھ لے. اگر کسی کو یہ بھی نہ سمجھے تو چارٹ آتے ہیں نماز کا اول وقت, نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے, وہ چارٹ گھر میں بنا کر رکھ دیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت سے گھر ہیں جہاں وہ چارٹ ملیں گا آپ, حالانکہ نماز ہے نا اس کا وقت. لیکن افسوس اس کے علاوہ آپ کو ٹی وی کی ٹائم ٹیبلز لگے ملیں گے دیواروں کے اوپر. اس کے علاوہ پکچر کب دیکھنا ہے, کب ریلے ہوں گی, اس کے ٹائم ٹیبلز ملیں گے, سب ملیں گے. فوٹوز ملیں گے ہیرو ہیروئنس کی, لیکن کبھی نماز کے اوقات کا ٹائم ٹیبل میں نے کسی گھر میں نہیں دیکھا کہ ان کی گھر کی عورتیں دیکھتی ہو نماز کی, تو پڑھنا ہی نہیں ہے تو اب دیکھنا کہاں ہے. اور جب کوئی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے چیز آتی ہے, یاد رکھیے. ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی, کب نماز کا وقت ہوتا جان دو وہاں, تو پھر کیوں آئیں گی وہ چیز. تو یہ ہے, میں چارٹ لائیے, فریم کیجئے, لگائیے, تاکہ سحر کب ہوتی ہے, اثر کب ہو رہی, مغرب کیا ہے, سب معلوم ہو اس پر, تاکہ غفلت نہ ہو خواتین سے اور اول وقت میں وہ نماز پڑھ سکے. اسی طرح انہوں نے آگے اور سوال کنٹینیو کیا, اگر گھر کا سب سے بڑا جیسے شوہر یا باپ اگر وہ بہت غصے والا ہے اور ان کی خدمت میں اگر کوئی نماز چھوٹ گئی تو اس کا کیا ہوگا. بہرحال اگر شوہر کتنا بھی غصے والا ہے, باپ کتنا بھی غصے والا ہے, تو اللہ رب العزت سے زیادہ اس سے غصہ نہیں ہوگا, تو اس کے لیے نماز نہیں ترک ہوں گی. ایسا آپ کہیے کہ والد صاحب ایک 5 منٹ دیجئے مجھے, میں نماز پڑھ لیتی ہوں یا پڑھ لیتا ہوں. ابا 10 منٹ دیجئے, شوہر آپ تھوڑی دیر رک جائیے, انشاءاللہ اس کے بدلے آج اچھا کھانا بنا دوں گی ایک. ہاں یہ امپورٹنٹ رہتا. یہ مسئلہ بہرحال اس ٹاپک سے نہیں, لیکن بتا دیتا ہوں. خواتین جو اکثر جب دیندار ہوتی ہیں تو ان کے بڑے جھگڑے شروع ہوتے ہیں خاندان کے اندر, شوہر سے جھگڑا سب سے پہلے چالو ہوتا ان کا. تو خواتین کو ایک بات جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس فطرت پر ان کو بنایا ہے اس فطرت اس ساخت کا فائدہ اٹھائے, نہ کہ وہ کرے. خواتین نے کیسا رہتا, حرام ہے بالکل, شوہر کو ایک دم ڈانٹ دے رہے, شوہر ڈر جا رہا ہے, کیا ہوا کل تک اچھی تھی, آج حرام, مکروہ ہے, تم کیا کر رہے ہو, نکل جاؤ یہاں سے, میں کل سے ماں باپ کے پاس جا رہی ہوں. ایسا نہ کرے, شوہر کو منوانا ہے آپ کو. اب ایک شوہر ہے جو شرک کرتا ہے, بدعت کرتا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے, منوائیے. میں نے بولا جس ساخت پر اور جس فطرت پہ عورت پیدا ہوئی اس کا فائدہ اٹھائیے. جیسے آپ ساڑی کے لیے منواتے ہیں شوہر کو, ساڑی لینا ہے ایک اچھی سی, تو جا کر 2 دن پہلے سے اچھے کھانے بننا شروع ہو جاتے ہیں, بہت خوشبو آ رہی, کیا بات ہے, نہیں وہ یہ بنائی میں نے, اور پسند کی چیز ہے. دوسرے دن پھر وہی پسند کی چیز ہے, شوہر بولتا, پھر تیسرے دن شوہر پھر مجبوراً پوچھ لیتا کیا بات ہے, بولو چلو ایشو کیا ہے, یہ اتنا آ رہا, یہ ایشو ہے کیا. وہ ایک کیا ہے, سب ساڑیاں لے رہے, اور تو ایک ساڑی کی میرے کو بھی ضرورت تھی, اچھا ٹھیک ہے اگلی تنخواہ پہ کر دو, نہیں اگلی تنخواہ بہت دن, ٹھیک ہے ادھار لے کے دے دوں گا, بس چل ٹھیک, خوش ہے نا. تو یہ استعمال کیجیے ہر بار. شوہر دیندار نہیں ہے, شرک کرتا, بدعت کرتا, ہر بار استعمال کیجیے. روز اچھے اچھے کھانے بنائیے اس کے لیے, روز بیٹھ جائیے بازو اس کے. یہ چیزوں کو استعمال کیجیے, دین کے لیے تو ہے ہی اصل, دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں, دین کے لیے کیجیے اس کو, کہ منوائیے اس کو, روز اچھا کھانا کھلائیے. مجبوراً مجھے کیا بات ہے, دیکھیے وہ میں چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے ہم دنیا میں ساتھ ہیں جنت میں بھی ساتھ رہے. ہم کیوں تم کیوں شک رہا میں نہیں رہوں گا, نہیں میں نے پڑھی کہ قرآن میں اور احادیث میں یہ آگے کی بات بول رہا ہوں ابھی کنٹینیو. کیوں تم کو شک ہوا, تو میں نے قرآن پڑھی اور میں نے حدیث پڑھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ مشرک جنت میں نہیں جائیں گے, اور آپ شرک کرتے دیکھیے نا, پھر اب میں کیسا, میں جنت میں اکیلے چل رہا ہوں, آپ کا کیا. اچھا ایسا رہتا, یہ سمجھائیے, ورنہ شوہر شرک کرتا, تم مشرک ہے, چلو نکلو بستر پہ, نہیں آنا, ادھر نہیں آنا, ادھر نہیں آنا, میں جاری ماں. یہ مت کیجیے, استعمال کیجیے. جو خوبصورتی اور جو چالیں استعمال کرتے ہیں آپ اپنی ساڑیوں کے لیے اور زیورات کے لیے, وہ دین کے لیے استعمال کیجیے. بنوائیے, ان کو کھلائیے اور پلائیے, اور سب سے بہترین طریقہ دل تک پہنچنے کا پیٹ سے, خوب کھلائیے, اچھا دل تک بات پہنچ جاتی ہے. استعمال کیجیے, لڑائی جھگڑا مت کیجیے. بہرحال تو خدمت اگر وہ جبر کرتے ہیں تو بس استعمال کیجیے سب چیزیں. دادا کو خوش کیجیے, دادی کو خوش کیجیے, ساس کو خوش کیجیے, اتنا خوش کر دیجیے کہ بہو کچھ بھی کر, نماز میں لگی ہوئی لگے رہن دو, بہت خدمت کرتی ہے ہماری, خوش کر دیجیے ان کو, تاکہ یہ مسئلہ آئے نا. اور آگے ایک اور انہوں نے سوال بڑا لمبا تھا ان کا, اگر کسی کو ضرورت آئی اور نماز کا وقت ختم ہونے میں ہے تو پہلے نماز پڑھے یا ضرورت کے لیے جائے. بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے, الحمدللہ سارے ہی سوال بڑے بہترین تھے. کہ ایک انسان ضرورت سے مراد میں سمجھتا ہوں پیشاب یا پیخانے کو جانا ہے. ضرورت عموماً اردو زبان میں اسی لیے بولتے ہیں, بہرحال اس سے الگ ہی معنی ہو سکتا ہے, لیکن میں اس معنی میں لے رہا ہوں اس کو کہ کوئی شخص کو پیشاب یا پیخانے کو بیت الخلاء جانا ہو, ضرورت کا مسئلہ ہے اس کا, اور نماز کا وقت گزر رہا تو کیا کرے, تو پہلے ضرورت کو جائے. آپ صلی اللہ علیہ حدیث میں فرماتے ہیں اگر نماز جماعت کھڑی ہو جائے اور تم کھا رہے ہو تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو. اسی طرح فرماتے ہیں اگر کسی کو ضرورت آئی ہے تو پہلے ضرورت کو جائے پھر نماز پڑھے.
کیوں؟ تو نماز میں خشوع کی ضرورت ہے، اور جب انسان کو بھوک اور پیشاب یا پیخانہ آئے تو وہ خشوع اختیار نہیں کر سکتا۔ کیسا خشوع؟ اب اس کو پیشاب آئی اور نماز میں کیسا خشوع اختیار کریں گا؟ ادھر ادھر ڈستے رہیں گا، خشوع کہاں ہوں گا؟ نہیں ہوں گا۔ اور اس طرح بہت بھوکا ہے، کہاں ہوں گا؟ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک بار کھانا کھا رہے تھے اور اذان ہو رہی تھی، حتیٰ کہ امام نے قرأت چالو کر دی اور قرآن کان میں آنے لگا سنے۔ کسی نے کہا اے عبداللہ قرأت چالو ہوگی امام کی اور تم پڑھ رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول نے کہا جب بھوک لگے تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز کو جاؤ، میں اسے ختم کر کے جاؤں گا۔ اور ختم کیا اور پھر گئے، کیوں تو نماز کا مقصد خشوع ہے۔ اب خشوع نہ ہو، لیکن خشوع سے مراد نہیں ہے کہ آپ اتنا کھائے کہ پھر ادھر کھانا ادھر سونا چالو ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں جب بھی کھانا کھائے 3 حصے کرے پیٹ کے، ایک کھانا، دوسرا پانی، تیسرا ہوا خالی رکھے اس کو، تو پھر انشاءاللہ پورے کام تمام بہتر رہیں گے۔ جی مردوں سے جی اوابین کی نماز کا وقت پوچھا، تو اوابین کی نماز کا وقت یہ ہے کہ جب سورج اتنا اوپر آ جائے، اوابین کا معنی ہوتا ہے پلٹ کر آنا، مطلب اونٹ کے بچوں کے کھر گرم ہو جائے اور وہ اپنی ماؤں کے پاس گھسے، تو یہ ہوتا ہے اوابین کے وقت۔ اور یہ کم بیش زوال سے کچھ دیر پہلے ہوتا ہے، مطلب سورج بہت آب و تاب میں آ جاتا ہے کہ اونٹ کے چھوٹے بچے ریت پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو بہرحال اس کا وقت زوال سے پہلے تک ہے۔ تو زوال سے پہلے تک اور سورج نکلنے کے بعد سے، مطلب جو اشراق کا وقت کہتے ہیں، اشراق سے لے کر زوال کے بیچ میں جو ہے یہ اوابین کا وقت، بالخصوص آخری جو اس کا حصہ ہے۔ ایک خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے، نیند کی غنودگی کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے کہ نیند کی حالت میں منہ سے کیا الفاظ ادا ہوتے ہوں معلوم نہیں ہوتا، تب کیا کرے؟ بڑا بہترین سوال کیا ہے خواتین نے کہ نیند کی حالت میں غنودگی ہے، اب انسان اٹھا تو کیا کرے اس حالت کے اندر؟ نماز میں تب کیا الفاظ منہ سے نکلیں گے اللہ کو معلوم۔ تو بہرحال نیند کی غنودگی سے آپ اٹھے ہیں تو منہ پر پانی چھپکا اچھے سے مارے۔ جب وضو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں وضو کرنے تک انسان اٹھ جائیں گے، بہرحال وضو کرے اور اس کے بعد بھی نیند نہ جائے، تھوڑا چل لے پھر لے، تھوڑی بات کر لے، تھوڑا ہلچل کر لے اور پھر نماز پڑھے۔ دوسرا اسی میں ایک بات میں بھی وہ ڈال دیتا ہوں، شامل کرتا ہوں، اگر کوئی شخص سو جائے اور نیند ہوشیار نہ ہو تو رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص سو جائے تو وہ جب اٹھے اس کے لیے وہ نماز کا وقت تب ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے عصر کے وقت ظہر کے بعد کیا کہ الارم لگایا 5 بجے اٹھوں گا، عصر 5:30 بجے، اور آپ سو گئے اور کب اٹھے آپ 6:30 بجے، تو یہ 6:30 بجے آپ کے لیے عصر کا وقت باقی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے جب کوئی شخص سو جائے، جب بھی نیند سے بیدار ہو وہ اس کے لیے نماز کا وقت ہے، لیکن یہ غلطی سے سونا ہے، غفلت سے، یہ نہیں کہ آپ خاص روز سوئیں گے اور روز بولیں گے میں نیند میں تھا۔ اور رسول اللہ فرماتے جب اٹھے تب ہے، مطلب اگر کسی شخص کی فجر چھٹی غفلت سے تو وہ ظہر تک انتظار نہ کرے، جب اٹھے اس کے لیے تب وقت ہے۔ تو آپ کی نیند سمجھو 7 بجے ہوشیار ہوئی تب آپ کے لیے فجر ہے، اور 8 بجے تو 8 بجے آپ کے لیے فجر ہے، لیکن شرط اٹھنے کی کوشش کی ہو اور پھر نیند لگ گئی ہو تو جب بھی اٹھے تو وہ اس وقت اس کے لیے وہ نماز کا وقت ہے۔ ورنہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں، چلو اب ظہر میں ملا لیں گے، چلو اب عصر میں ملا لیں گے، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ جب بھی نیند سے بیدار ہو وہ آپ کی نماز کا وقت ہے۔ جی پائنے ایک سوال ہے، کیا ٹخنے کے نیچے اگر تیبند، پیجامہ، لنگی، ایزار رہا تو کیا نماز ہوگی؟ تو بہرحال یہ اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ کا ایزار، پینٹ، پیجامہ، تیبند آپ کا ٹخنوں سے نیچے ہو، بہرحال لیکن اس سے نماز میں فرق نہیں آئے گا، آپ کی نماز اس حالت میں بھی درست ہے، لیکن وہ گناہ اپنی جگہ باقی ہے۔ ایک عمل درست ہونے سے وہ گناہ معاف نہیں ہو رہا ہے، وہ گناہ اپنی جگہ ہے، عذاب اپنی جگہ ملے گا، اور نماز کا معاملہ قبولیت کا اپنی جگہ ہوگا۔ اسی طرح خواتین کی طرف سے سوال تھا، مصیبت آنے پر سجدے میں جانا یا کوئی حاجت کی نماز کی نیت کر کے جانا سجدے میں، مطلب وہ سوال ہے کہ سجدے میں جو دعا کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آئے یا کوئی شکر ہو تو سجدہ کرو، یا سجدے میں دعائیں کرنا چاہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اسی کے تعلق سے سوال ہے۔ تو اس معاملے میں غلط فہمی ہم سے جو ہوتی ہے وہ یہ، ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سجدے سے مراد نماز کی بات کا سجدہ ہے، اور کچھ لوگوں کو دیکھا گیا نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں گر کے الٹے ہاتھ رکھتے ہیں آسمان کی طرف یوں زمین پر اور دعائیں کرتے ہیں، یہ سجدہ مراد نہیں، یہ سجدہ بدعت ہے۔ جو سجدہ مراد ہے وہ نماز کے اندر کا سجدہ ہے۔ اب آپ بولیں گے نماز کے اندر سجدے میں کیسی دعائیں کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفل نمازوں میں سجدے کے اندر دعائیں کرتے، دعائیں مانگتے، تو آپ بھی جب سجدے میں جائیں تو تب دعائیں مانگے۔ تو سوال یہ تھا کہ سجدے کی ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ کوئی کام کے لیے کوئی ہم نماز مانے کیا یا نیت کرے، تو بہرحال آپ کو اگر کوئی مصیبت، کوئی کام آپ چاہ رہے کہ وہ ہو تو اس کو نظر مانگنا کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں منت کہتے ہیں، شاید منت کی، ہم نے منت کی، نیت کی، تو اس عربی میں نظر کہتے ہیں۔ تو آپ ایسی نظر مانگ سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ 2 رکعت، لیکن یہ نظر ظلم نہ ہو، 1000 رکعت پڑھوں گی، 1000 رکعت تو فرض بھی نہیں پڑھتے ہیں، 1000 پڑھوں گی، 10,000، یہ غلط ہے۔ تھوڑی بہت آپ مانگ سکتے ہیں، 10 رکعت، 12 رکعت، 15 16 رکعت، اس طرح سے میں پڑھوں گی، ایسی نیت کرنا بھی بالکل درست ہے۔ جی نہیں، نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
جی جی اچھا، بھائی نے ایک سوال کیا کہ تکبیر اولیٰ میں شریک ہونے کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس کی یاد رکھیے بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس تعلق سے کئی روایتیں آتی ہیں، جس میں سے ایک روایت یوں ہے، اس کے غالباً مفہوم میں بس سناتا ہوں، میرے الفاظ میرے ذہن میں نہ رہے، کہ وہ شخص جو تکبیر اولیٰ سے 40 دن کی نماز پڑھیں گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دیں گے۔ 40 دن تکبیر اولیٰ سے امام کے ساتھ ہو تو تکبیر سے اولیٰ سے ملنا یہ بہت بڑا ثواب ہے، اس لیے کہ آپ ایک تو سب سے پہلے تکبیر اولیٰ کے لیے جلدی مسجد میں داخل ہوں گے، پھر تکبیر اولیٰ پائیں گے، مطلب پوری نماز امام کے ساتھ پائیں گے، ظاہر سی بات کا ثواب بڑھ گیا۔ بہرحال اس سے ہٹ کر بھی اور فضائل ہے، میرے ذہن میں بھی کوئی بات نہیں، اس لیے میں جو اتنا ہی جہاں تک میرا علم ہے اس کے مطابق میں نے آپ کو جواب دیا۔ اسی طرح ایک سوال ہے، صلاۃ شکرانہ، صلاۃ حاجت، صلاۃ شفاء نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مصیبت کے وقت کس طرح نماز پڑھنی چاہیے؟ بڑا بہترین سوال کیا۔ عموماً لوگ الگ الگ ناموں سے نمازیں پڑھتے ہیں جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہوتی، تو انہوں نے پوچھ لیا کیا صلاۃ شکرانہ؟ تو یاد رکھیے شکرانے کی کوئی نماز نہیں ہوتی، اللہ کے شکرانے کے لیے نماز ہوتی ہے۔ دونوں فرق سمجھیے آپ، جیسا میں بولوں گا یہ 2 رکعت شکرانے کی نماز ہے، یہ غلط ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے وہ شکرانے میں ادا کیجیے اللہ کو، کہ تو شکرانے کے نام سے کوئی نماز رسول اللہ نے کبھی نہیں پڑھی شکرانہ، بلکہ شکرانے کے لیے 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت، 10 آپ پڑھ سکتے۔ دوسرا یہ کہ صلاۃ الحاجت کیا ہے، مطلب مانگنا اللہ سے مدد، تو یہ صلاۃ الحاجت کوئی نماز نہیں ہے، اللہ کے کسی مصیبت، مشکل یا ضرورت کے وقت آپ جو بھی نفل نمازیں پڑھیں گے وہ صلاۃ الحاجت بن جاتی ہیں، جیسا اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ سے مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو آپ جو بھی نماز مصیبت میں، ضرورت کے لیے اور پریشانی میں پڑھیں گے وہ صلاۃ الحاجت خود بخود بن جاتی ہے، اس کی نیت کی ضرورت نہیں، میں صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں بولنے کی ضرورت نہیں۔ اسی تیسرا تھا نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں؟ شفا کی بھی کوئی نماز نہیں، اللہ کے شفا کے لیے اللہ سے دعا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، جو کہ وہی ہو جائیں گا اللہ سے مدد مانگنے میں جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور تیسرا تھا مصیبت کے وقت کس طرح نفل نماز پڑھے؟ تو مصیبت کے وقت جس طرح سے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں ویسی نفل نمازیں پڑھتے جائیں، نفل نماز جیسے پڑھتے ہیں تکبیر اور باقی سارا معاملہ ویسے ہی پڑھے، یہ ہو جائیں گے آپ کی جو ہے مصیبت کے لیے جو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے اندر آئیں گا کہ نماز پڑھنا، نفل نماز 2 رکعت کے بعد سلام کر کے پڑھی، یہ افضل ہے۔ جی جی تم تھوڑا سا دیکھ لو کس کا پہلے آ رہا میں تھا کہ ہاں بھائی نے ایک بڑا بہترین سوال کیا کہ میں نے کہا کہ نماز کے سجدے میں آپ دعا کریں گے، تو کیا نماز کے سجدے میں اب ہم کو تو عربی نہیں آتی، اردو میں کریں؟ تو سب سے پہلی چیز تو جان لیجئے نفل نماز کے سجدے کے اندر آپ عربی میں دعا کریں گے اولن تو، لیکن اگر عربی میں آپ کو دعا یاد نہیں ہے تو علماء نے اس کی بھی اجازت دی کہ آپ نفل نماز کے سجدے میں اپنی زبان میں اردو، ہندی، مراٹھی، انگلش، تمل، تیلگو، ملیالم، پنجابی جو آتی ہے اس میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن نفل نماز، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ فرض نماز میں شروع ہو جائے مجھ پر الزام آ جائے گا۔ تو اس نماز میں علماء نے اجازت دی اس حدیث کے تحت کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا تم اپنے رب سے دعائیں مانگا کرو۔ مفسرین نے لکھا اس تعلق سے اور محدثین کہتے ہیں چونکہ ہر آدمی عربی نہیں جانتا دنیا میں، لہذا اس نماز کے اس سجدے کے حد تک آپ اپنی زبان میں دعا کر لیں، اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن فرض نماز کے اندر اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک سوال ان کا، پھر انشاءاللہ بھائی کا ایک سوال تجوید، یہ مردوں کی طرف سے دکھ رہا سوال ہے۔ اچھا، تجوید سے قرآن پڑھنا ضروری ہے یا سادہ طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نماز میں کس طرح پڑھنا چاہیے؟ بہرحال کسی نے تجوید کے تعلق سوال کیا، تو تجوید سے جو شخص نماز پڑھ سکتا ہے یا قرآن پڑھ سکتا ہے ضرور پڑھے، وہ ضروری ہے، لیکن مجبوری ہے، زبان کی مجبوری، علاقے کی مجبوری، کم علمی کی مجبوری، معلم نہ ہو، ٹیچر نہ ہو، تجوید سکھانا اس کی مجبوری ہو، تو بہرحال اس مجبوری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مجبوری کو دیکھیں گا اور ہم سے اس کا سوال نہیں کریں گا، لیکن جب مجبوری نہ ہو تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے جب بھی قرآن پڑھے وہ تجوید کے ساتھ پڑھے۔ اور نماز میں کس طرح پڑھے؟ تو نماز میں آپ جب قرآن پڑھیں گے اگر امام ہو تو تجوید آپ کی ظاہر ہے، لیکن اگر آپ مقتدی ہو تو خاموشی سے پڑھیں گے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ جب نماز پڑھتے ہیں اور تجوید آتی ہے اتنی زور سے پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے امام بنے ہوئے ہو، ظہر کی نماز پڑھ لے گی اتنی تیز، بازو والے 2 سنتے یہ سنتے اور پیچھے والے 3 سنتے ان کی آواز، ایسا نہ ہو، اس لیے کہ نماز میں خاموشی اختیار کرنا ہے آپ کو۔ امام کے پیچھے جو ہے وہ آپ دل میں پڑھیے، آپ کو جو پڑھنا ہے زبان سے ادا کر کے زور سے نہیں کریں گے آپ، اس معاملے میں خاموشی سے پڑھیے۔ تو لہٰذا آپ جب نماز پڑھ رہے امام ہو تو قرات کا معاملہ تو واضح ہے، امام نہ ہو تو خاموش پڑھیں گے، آوازیں نہیں کریں گے، ورنہ پھر وہ جہر ہو جائیں گی، وہ آواز سری نہیں ہوں گی، خاموش نہیں ہوں گی، جہر میں آ جائیں گی، اس سے احتیاط کریں۔ ان کا سوال جی
بھائی نے ایک سوال کیا، ایک شخص نے وطر کی اور سو گیا کہ بعد میں پڑھوں گا، نیت تھی ان کی اور تہجد کے لیے کہ بھائی میں وطر تہجد کے بعد پڑھوں گا، اور موت آ گئی، تو اس معاملے میں کیا ہوگا؟ تو انشاءاللہ ہم اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب ملیں گے۔ سوال کیا نماز میں نظر اڑ گئی تو گناہ ہے؟ ہاں، نماز میں رسول اللہ فرماتے کوئی اوپر نہ دیکھے، کوئی دائیں اور بائیں جانب نہ دیکھے، یہ گناہ ہے۔ ممکن ہے کہ تمہاری نظریں چھین لی جائے، لیکن بہرحال اگر ایک آدھ بار ہو جائے تو آپ فوراً نظروں کو نیچی کر لیں، ورنہ نماز میں لوگوں کو دیکھا گیا خشوع اور خضوع کی بنسبت وہ کیا کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اتنا تک منڈی ہلاتے ہیں یوں ادھر۔ تو اس کا حل بھی میں دے دیتا ہوں آپ کو۔ ہمارے پاس بھی کچھ لوگ مسجد میں یہی کرتے ہیں کہ نماز میں جو ہے ادھر ادھر پورا، جس کو عام زبان میں گھورا گھاری بولتے ہیں، سب چالو تھی۔ تو ان کا طریقہ ہم نے یوں ایجاد کیا ان کی اصلاح کا کہ جب بھی وہ نماز میں دیکھتے ہیں ان کو سلام کر دیتے ہیں، السلام علیکم۔ اصلاح اچھی اصلاح ہے نا، ایسے کھڑے رہنا، السلام علیکم۔ اور اگر وہ آپ سے کہے کہ آپ نے سلام کیوں کیا، میں نماز میں تھا، تو بولیے جناب آپ مجھے ایسا دیکھ رہے تھے، مجھے لگا آپ نماز نہیں پڑھے، ہاتھ باندھ کر کھڑے، میں نے سلام کر دیا۔ تو یہ ایک اچھی اصلاح ہے۔ آئندہ وہ آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں کیوں ہوا، اور خاموشی سے اگلی بار نیچے ہی دیکھیں گے، تو اچھا طریقہ ہے۔ اور ہوا بھی، کچھ لوگوں نے سلام کیا، کچھ لوگوں نے جواب بھی دیا، اگلی بار سے اصلاح ہوگی، پھر کبھی جو ہے اوپر نہیں دیکھا۔ تو نماز میں نیچے سجدے کی جگہ دیکھنا چاہیے، دائیں بائیں اور اوپر دیکھنا یہ اسلام میں منع ہے۔ اور آنکھ بند کر بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کچھ لوگ آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں۔ رسول اللہ جب بھی نماز پڑھتے آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی، لہٰذا آپ بھی کھلی آنکھیں رکھ کے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کا سوال ایک سوال یہ تھا، بلکہ ان کا نمبر ہے، پھر اس کا لیتا ہوں۔ نماز کن حالات مجبوری میں توڑی جا سکتی ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا کہ نماز کن حالات میں، مطلب ایسی کون سی مجبوری ہے جو نماز توڑنے پر ہم کو مجبور کر دیتی ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ، نماز آپ اس حالت میں توڑ سکتے ہیں، کوئی موذی جانور، نقصان دہ جانور یا چیز آپ کے سامنے آ گئی ہو، یا وہ آپ کے سامنے سے جا رہی ہو، اور ممکن ہے کہ بازو والے نمازی یا گھر میں ہو تو بچوں کو یا گھر میں دوسروں کو تکلیف، سانپ جا رہا ہے تو نماز توڑیں گے آپ فوراً اور اس کو ماریں گے۔ بچھو ہے، تکلیف دہ چیز، پتہ نہیں یہاں سے نکل جائے پھر کہاں گم ہو جائے تو آپ ماریں گے۔ دوسرا کوئی شرعی عذر ہو، وضو ٹوٹ جائے، نماز توڑ دیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں صفوں میں ہوتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن کھڑے رہتے وہیں چپ چپ نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ وضو ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی، آپ خاموش چپ کھڑے، آپ کیسا بولیں گے وضو ٹوٹ گیا؟ اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ وضو ٹوٹ گیا بولنا کوئی شرم کی بات ہے؟ کھڑے چپ چپ شوق یوں یوں کر لیتے، بعد میں دل میں کوفت ہوتی۔ اب اگر نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے اور آپ صف میں ہو، عورتیں گھر میں ہو تو بہرحال وہ چلی جائیں گے، صف میں ہو تو کیا کریں؟ تو صف میں ہو تو آپ پلٹ کر بیچ سے جو ہے صفوں کو چیرتے ہوئے، اور اشارہ یہ رہے گا کہ آپ الٹے ہاتھ سے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھیں گے تاکہ سامنے والا سمجھ جائے کہ آپ کا وضو ٹوٹا ہے، اور لانگتے ہوئے چلے جائیں گے، اور نمازی کے سامنے جانے کا انشاءاللہ آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ کو اب نماز پڑھنی نا اس کے پیچھے جماعت سے، آپ وضو کریں گے اور پیچھے والے پھر اس صف کو آگے۔ بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ اس طرح سے تو وضو ٹوٹ جائے اس کا نماز کی حالت میں، تب بھی وہ جو ہے اس طرح سے جو ہے نماز کو کریں گے۔ بہرحال اس سے ہٹ کر بھی اور حالات آ سکتے ہیں، آپ اگر کچھ حالات لکھے تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ جی بھائی نے ایک سوال کیا، اشراق کی اگر کوئی شخص 4 رکعت پڑھے تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ہے؟ تو بہرحال یہ حدیث بالکل درست ہے کہ کوئی شخص اشراق کی نماز پڑھے تو اس کے ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ملتا ہے ثواب۔ بہرحال لیکن اشراق کی جو نماز ہے اس کے تعلق سے جو ہے اس کے وقت کے حساب سے نام اس کا بدل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ نے کہا یہ صلاۃ الضحیٰ ہے جس کے تعلق سے یہ جو ہے خوشخبری دی جائے، صلاۃ الضحیٰ۔ صلاۃ الضحیٰ کس کو کہتے ہیں؟ وہ نماز جو سورج نکلنے کے بعد سے زوال کے پہلے تک پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں عربی میں۔ جو سورج نکلنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے اس کو نام دیتے ہیں اشراق۔ جو سورج نکلنے کے 1 آدھ گھنٹے بعد پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں چاشت، اور جو سورج بہت بلند ہونے 10-11 بجے پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں اوابین۔ تو لیکن حدیث میں جو ہے وہ تینوں نمازیں ہیں اس کے اندر، وہ ایک ہی نماز کی کئی نام ہے وقت کے حساب سے۔ تو بہرحال جو انتظار کرتا رہے، حدیث کے الفاظ جو فجر پڑھے اور اسی جگہ انتظار کرتا رہے اور اللہ کی تسبیح ذکر اذکار کرے اور اس کے بعد یہ نماز پڑھے تو انشاءاللہ ایک حج اور ایک عمرے کا اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن یہ عمل اس سے حج اور عمرہ ساخت نہیں کریں گے، حج اور عمرہ اس کا اپنی جگہ باقی رہا، اس کو وہ کرنا ہوگا۔ جی تو بھائی نے ایک سوال کیا، اچھا نماز کا مکروہ وقت، مطلب وہ وقت جس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تو اس کے 3 وقت تو بالکل حرام ہے نماز کی، یاد رکھ لیجیے۔ پہلا وقت سورج نکلتے وقت، جب تک کہ پورا نہ نکل جائے نماز حرام ہے پڑھنا ہے، تھوڑا سا نکل گیا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ صبح میں، جب تک کہ پورا نہ آ جائے، تقریباً 20 سے 22 منٹ لیتا ہے وہ۔ دوسرا جب سورج بالکل بیچ میں ہو زوال، یہاں بھی حرام ہے۔ اور تیسرا جب سورج ڈوبنے لگے حتیٰ کہ پورا نہ ڈوب جائے۔